یہ اپریل 2025 کا آخری ہفتہ ہے۔ نئی دہلی کی رات بھاری اور خاموش تھی۔ انڈین منسٹری آف ڈیفنس کے ساؤتھ بلاک کے مضبوط دیواروں کے اندر کمرہ نمبر 234 میں بھارت کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ شنکر اپنے اعلیٰ فوجی کمانڈرز کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میز پر نقشیں، فائلیں اور ڈیجیٹل سکرین جگمگا رہی تھیں۔ پاکستان پر حملے کے منصوبے کو آخری شکل دی جا رہی تھی، لیکن عین اسی لمحے سینکڑوں میل دور اسلام آباد میں ایک اور طرح کی جنگ شروع کی جانے والی تھی۔ ایسی جنگ جس کی نہ کوئی آواز تھی، نہ دھواں اٹھ رہا تھا، نہ بارود کی بو۔ یہ جنگ لڑنے جا رہے تھے ہلکے آسمانی ایئر فورس یونیفارم میں نوجوان جو زمین پر نظر نہیں آتے تھے، نہ سمندر میں پوشیدہ تھے اور نہ فضا میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ تھے پاکستان کی سائبر کمانڈ کا حصہ، اور ان کا ہتھیار سٹیل یا فائر پاور نہیں تھا۔ یہ تھے ان کے اپنے تیار کیے گئے اسپیشل سافٹ ویئرز اور ڈیجیٹل کوڈز، اور ان کا ٹارگٹ تھا انڈیا کی ڈیجیٹل سپریمیسی۔ اور یہ کوئی عام ملک نہیں تھا جو نشانے پر تھا۔ انڈیا دنیا کی آئی ٹی پاور ہاؤس تھا، جس نے اپنی آئی ٹی سیکٹر میں صرف پچھلے سال $286 بلین کمائے، اور دنیا کی آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کا آدھے سے زیادہ شیئر انڈیا کے پاس ہے۔ پھر بھی چند لمحوں میں ان کی انتہائی مضبوط سمجھی جانے والی دیوار فائر وال ریت کے قلعے کی طرح گر گئی۔ سینکڑوں نیٹ ورکس توڑ دیے گئے، حساس ڈیفنس فائلیں، الیکشن ڈیٹا اور بہت سے اسٹیٹ سیکرٹس خاموشی سے ہیک کر لیے گئے۔ ہزاروں سرکاری اور ڈیفنس ویب سائٹس کو بلاک کر دیا گیا۔ دوسرا وار کیا گیا۔ حملہ تیز آگ کی طرف پھیل گیا۔ اہم ترین انفراسٹرکچر ہل کر رہ گیا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جام ہو گئے۔ شمالی بھارت کی 70% پاور گریڈز نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کروڑوں لوگ اندھیروں کا شکار ہو گئے۔ ریل گاڑیاں رک گئیں۔ 3000 سے زیادہ ڈبے ریلوے اسٹیشنز پر پھنس کر رہ گئے۔ افراتفری پھیل گئی اور سپلائی لائنز بند ہونے کی وجہ سے کوئلہ، تیل اور فوڈ کی سپلائی بھی بری طرح متاثر۔ فیول پمپ سے فیول سپلائی رک گئی۔ پانی کا نظام بھی متاثر ہوا۔ ہسپتالوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ ایئرپورٹس پینک کا شکار ہو گئے اور شہر خوف میں ڈوب گئے۔ اور پھر سائبر واریئرز نے پل بیک کرنے کا فیصلہ کیا اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ حملہ روک دیا گیا، مگر لاکھوں سکرینز پر یہ میسج چھوڑ دیا گیا: یہ صرف ایک ڈیجیٹل وار تھی، اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ پیغام واضح تھا، نقصان ناقابل تلافی تھا۔ یہ صرف ٹیکنیکل شکست نہیں تھی، بلکہ ایک نفسیاتی وار تھا، جس کا مقصد تھا بھارت کی ڈیجیٹل سوورینٹی کو چیلنج کرنا، اس کے انٹرنیشنل امیج کو ٹارگٹ کرنا۔ جنگ کا میدان پھیل چکا تھا۔ اب یہ زمین، سمندر یا فضا تک محدود نہیں رہا۔ یہ میدان جنگ تھا نیٹ ورکس کا، سسٹمز کا اور انسانی ذہن کا۔ آنے والے وقتوں میں امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی صورتحال کو نیو فارم آف وار پہ کہا تھا، مگر ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا۔ 3 برسوں سے پاکستان کے سائبر واریئرز خاموشی سے اس لمحے کی تیاری کر رہے تھے، اور اب دنیا نے ان کی طاقت دیکھی تھی۔ اس جنگ سے پہلے دشمن نے سمجھا وہ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے نمبرز گنے، ہمارے جہاز کاؤنٹ کیے اور ہمارے اسکواڈنز کا حساب لگایا، اور یہ سمجھ لیا کہ آسمان بھی ان کے حساب کا پابند ہوگا۔ مگر وہ غلط تھے، کیونکہ یہ کہانی جہازوں کی نہیں تھی، یہ کہانی تھی عزم کی، ایسے فیصلوں کی جو چند لمحوں میں کیے گئے مگر آنے والے دہائیوں تک اپنے اثرات چھوڑ گئے۔ اس جنگ نے لڑائی کے اصول ہی بدل دیے، جس میں پاکستان ایئر فورس نے اپنا نیا چہرہ دنیا کو دکھایا۔ یہ اب ڈیفینسو اور ریئیکٹو فورس نہیں رہی تھی، بلکہ یہ تھی ڈسرپٹیو فورس۔ میرے ساتھ رہنے کا شکریہ، کیونکہ آج ہم جانیں گے کہ پورے 1 سال پہلے پاکستان اور بھارت کے آسمانوں میں حقیقت میں ہوا کیا۔ نہ کوئی اسپیکولیشن، نہ کوئی کلیمز، بلکہ کنفرم ڈیٹا، ویریفائڈ اسٹیٹسٹکس اور اوتھینٹک ویڈیو فوٹیج کے ساتھ۔ پاک فضائیہ کی طرف سے پہلی بار دی گئی خصوصی اجازت اور ایکسیس کے بعد میں وہ ثبوت اور حقائق آپ کے سامنے لاؤں گا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے پیش نہیں کی۔ اس طویل مگر اوتھینٹک ڈاکومنٹری بنانے میں پاک فضائیہ اور اس کی لیڈرشپ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور بھروسہ کیا، کیونکہ یہ وہ جنگ تھی جس نے ہمارے دشمن کے لیے واضح پیغام یہ دیا کہ آئندہ کسی بھی ایڈونچر یا مس ایڈونچر سے پہلے وہ ہمیں اچھی طرح جان لے، مگر ہمیں صحیح معنوں میں صرف وہی اچھی طرح جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں یا ہمارے مخالف۔ خواتین و حضرات، مجھے امید ہے آپ پچھلے 6 سالوں سے میرے اس چینل سے رابطے میں رہے ہوں گے، جس میں زیادہ تر میں نے ڈاکومنٹریز بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں اور ملٹری وارفیئر بالخصوص پاک فضائیہ کے بارے میں بنائی، اور کوشش کی کہ کچھ ایسے ان سنگ ہیروز اور وار ویٹرن تک اور ان کی بہادری کی داستانوں کو پہنچ سکوں جو مختلف وجوہات کی بنا پر عام پاکستانیوں کی نظر سے دور رہے، مگر یہ قوم آج بھی ان کی مقروض ہے۔ آپ کے وقت، سپورٹ اور فیڈ بیک کا بہت شکریہ۔
ان تمام ویورز کا بھی جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے قابل سمجھا، اور ان ویورز کا بھی جنہوں نے اس چینل کو سائلنٹ سپورٹ تو دی مگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکے۔ اب آئیے اس تنازع پر قریب سے نظر ڈالتے ہیں اور شروع کرتے ہیں بھارتی فضائیہ سے، جس کے پاس آج تقریباً 1000 فائٹر جہاز ہیں، 7 ایئر کمانڈز پر پھیلے ہوئے 52 ایئر بیسز سے آپریٹ کرتے ہوئے اسکاہان بیڑا، 36 رافیل، 45 مراج 2000، 270 SU-30 MKI، 60 MiG-29 اور تقریباً 100 جیگورز پر مشتمل ہے، اور چند ہفتے پہلے 36 پرانے MiG-21 پر مشتمل جہازوں کو ریٹائر کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ انڈین ایئر فورس کے پاس بڑی تعداد میں ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ، ایریل ریفیولرز اور ایئر بورن ارلی وارننگ پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں۔ اپریل کے آخر میں پیش آنے والے پہلگام کے افسوسناک واقعے کے بعد پورا خطہ آگ کی دہائی پر کھڑا تھا۔ بھارت کی قیادت خود وزیر اعظم کی سربراہی میں کھلے عام پاکستان کو دھمکیاں دے رہی تھی کہ اسے سبق سکھائیں۔ پیغام بالکل واضح تھا، بھارت جنگ کی تیاری کر رہا تھا، لیکن دوسری جانب پاک فضائیہ نے بہت تیزی سے جواب کی تیاری کی۔ J-10C، F-16s، F-17 تھنڈرز اور میراج اسکواڈرن گرجتے ہوئے فضا میں بلند ہوئے اور چند ہی گھنٹوں میں ساحل سمندر سے لے کر سکردو اور گلگت بلتستان تک جا پہنچے، اور صرف 6 سے 8 گھنٹوں میں پوری اسٹریٹجک ڈپلائمنٹ مکمل کر دی۔ اس کشیدہ صورتحال میں دنیا کی نظریں بھارت کے سینٹر آف گریوٹی پر لگی ہوئی تھی، یعنی رافیل جیٹ طیارہ۔ اس جہاز کا 2016 میں معاہدہ ہوا، 2020 سے انڈکشن شروع ہوئی اور یہ جہاز ایٹ اسکواڈرن میں شامل کیے گئے، امبالہ میں گولڈن ایروز اور ہاشیمارا میں فیلکنز۔ رافیل یورپ کا سب سے کامیاب ایکسپورٹ فائٹر ہے۔ فرانس، مصر، قطر، یونان، کروشیا اور UAE کے علاوہ بھارت اسے اڑا رہا ہے۔ اس جہاز کی آمد کو بھارتی میڈیا نے جشن بنا دیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ایک فیصلہ کن برتری، اس کی ریچ۔ اپنے میٹیور بیانڈ ویژول رینج میزائل کے ساتھ جو 150 کلومیٹر سے زیادہ مار کر سکتا تھا، رافیل کی صلاحیت نے پاکستان کے بہترین میزائلز کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، جو بمشکل 80 کلومیٹر تک پہنچ پاتے۔ پاک فضائیہ کے لیے ایک غیر معمولی چیلنج تھا، لیکن چیلنجز ہی تو مجاہدین کی پہچان بنتے ہیں، اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کی طرف سے اس کا جواب ڈھونڈ لیا۔ J-10C ڈریگن کی شکل میں تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ جس طرح 1982 میں پاکستانی پائلٹس نے امریکہ میں F-16 کی ٹریننگ ریکارڈ مدت میں مکمل کی تھی، اسی طرح اب اس نئی نسل کے شاہینوں نے چین میں دن رات محنت کر کے انتہائی کم مدت پہ J-10C کو اپنا ہتھیار بنایا۔ J-10C ایک سلیک سنگل انجن کنارڈ ڈیلٹا فائٹر ہے۔ اسے ایجلٹی، افورڈیبلٹی اور ورسٹیلٹی کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہے۔ اس کے تھرسٹ فیکٹرنگ WS-10B انجنز نے اسے ایک ایسی منورنگ اور لیتھل ایڈوانٹیج دی ہے جو کم نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں رافیل نسبتاً زیادہ وزنی ٹوین انجن جیٹ ہے، جس میں ملٹی رول صلاحیتیں اور مشہور اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر سوٹ انسٹالڈ ہے۔ یہ وہ شیلڈ ہے جو اسے آسمان میں جائٹ بنا دیتی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو 36 رافیل J-10 کے مقابلے میں تقریباً 18 مہینے پہلے مل گئے تھے، اور تعداد میں بھی زیادہ تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر جب 6 پاکستانی پائلٹس J-10 کی تربیت کے لیے چائنا کے شہر چنبو گئے تو انہوں نے ایوریج صرف 3 گھنٹے کی فلائنگ کی، اور پھر مارچ 2022 میں یہ 6 جیٹس اڑا کر پاکستان لیا۔ سیریسنس واضح تھی، رافیل کا خطرہ بڑھ رہا تھا۔ صرف 9 ماہ کے اندر پاک فضائیہ نے J-10C کو ڈے اینڈ نائٹ آپریشنلائز کر دیا، اور پائلٹس نے اپنی توجہ ٹیکٹیکل سینسرز اور مختلف اسپیکٹرم آپریشنز اور A-to-A ریفیولنگ پر مرکوز کر دی۔ ریکارڈ مدت میں دن رات آپریشنلائز کر دیا، جبکہ انڈین ایئر فورس کو رافیل کو آپریشنلائز کرنے کے لیے تقریباً 4 سے 5 سال لگے۔ J-10C ٹیکنیکلی ایک بڑا جم تھا۔ اس کا KLJ-10 ایسا ریڈار F-16C بلاک 52 کے لیجنڈری AN/APG-68 میکینیکل سسٹم کے مقابلے میں کہیں زیادہ سپیریئر تھا، جس سے بہت دور کے فاصلے پر انگیجمنٹ ممکن ہوتی۔ 2023 کے شروع تک J-10C مکمل طور پر آپریشنل ہونے کے بعد انٹرنیشنل لیول کی ایکسرسائز میں شامل ہونا شروع ہو۔ جہاز کی قیمت ایک کہانی خود سناتی ہے۔ رافیل کی قیمت J-10C سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے، جس نے ہندوستان میں صرف تعداد ہی نہیں بلکہ سسٹینیبلٹی پر بھی سوال اٹھا دی۔ اور پھر ایک کمپیریزن بھی کرتے چلے، بھارت کے تیجاز پر مقابلہ پاکستان کے J-17 تھنڈر کا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت نے تیجاز پروگرام 1985 میں شروع کیا، پاکستان کے J-17 سے 10 سال پہلے۔
لیکن 2025 میں پاک فضائیہ کے پاس تقریباً 200 F-17 تھنڈر کامبیٹ مشن میں اڑ رہے تھے، جبکہ انڈین ایئر فورس کو پچھلے 40 سالوں سے صرف 40 جہاز ملے، جنہیں اس کانفلکٹ کے دوران سنور ایئر بیس پر ڈپلوائے کیا گیا کیونکہ یہ جہاز ہائی انٹینسٹی کامبیٹ کے قابل نہیں سمجھے گئے۔ دوسری طرف F-17 تھنڈر پہلی تاریخ میں اپنی جگہ بنا چکا تھا، لیکن جہازوں اور ان کی تعداد کی کہانی صرف آدھی حقیقت ہے۔ اصل تاریخ تو تب لکھی جاتی ہے جب ان اسکواڈن کے آواز اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا مضبوط ارادہ کر نمبر 15 اسکواڈن نے پاکستان بننے کے صرف 12 سال بعد یہی کیا تھا، اور کون جانتا تھا کہ یہ اسکواڈن ایک اور تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ 10 اپریل 1959 پاکستان میں عید کا دن، پاک فضائیہ نے تاریخ رقم کی جب انڈین کیمرا جاسوس طیارے کو جس نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی وہ گولیوں کا نشانہ بنا کر اپنی پہلی ایریل کل حاصل کی۔ 66 سال بعد وہی اسکواڈن پھر تاریخ میں اپنا نام رقم کرنے جا رہا تھا۔ نمبر 15 اسکواڈ کے کوبراز نے جو اب جدید J-10C اڑا رہے تھے، 7 مئی کو بھارت کے عزم کو چکنا چور کر دیا، اور کمال صرف مشین کا نہیں تھا بلکہ ان کے جوانوں کا تھا جن کے پاس انجینی طیاروں پر صرف 100 سے 120 گھنٹے کا فلائنگ کا نسبتاً کم ایکسپیرینس تھا، مگر انہوں نے اپنے ویٹرنز کا نقش قدم پر چلتے ہوئے کمال اعتماد اور شاندار جوش کا مظاہرہ کیا۔ یہ سب صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ 3 برس تک کوبراز نے اپنے آپ کو ایک ہی مقصد کے لیے تیار کیا تھا، ایئر ٹو ایئر کامبیٹ۔ دن رات وہ ایسے کامبیٹ پریکٹس کرتے جیسے اصل جنگ ہو، 2 ورسز 2، 4 ورسز 4، 8 ورسز 8 اور مکمل 10 ورسز 8 کامبیٹ، یہاں تک کہ یہ کامبیٹ ان کی سیکنڈ نیچر بن گئی۔ 7 مئی کو اس ٹریننگ کا امتحان آ پہنچا۔ پاک فضائیہ کی خصوصی اجازت سے میں نے انڈس شیلڈ 2024 ایکسرسائزز کے دوران یہ تیاری اپنے آنکھوں سے دیکھی، جہاں پاک فضائیہ کے J-10C اور F-17 تھنڈر کے اسکواڈن ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کے پائلٹس، انجینئرز اور گراؤنڈ کرو حصہ لے رہے تھے۔ میں نے دیکھا یہ ایک خاموش، پر اعتماد اور زبردست تیاری تھی۔ بعد میں نے پاک فضائیہ کے آپریشنل بیس پر ان ہوابازوں اور ان کی ٹیم کے ساتھ پورا دن گزارا۔ انہی یادگار ملاقاتوں پر مبنی میں نے اس کانفلکٹ سے صرف 2 ماہ پہلے اور پاک فضائیہ کے J-10C کے پائلٹس اور ٹیم کے ملاقاتوں پر مشتمل اس چینل پر ایک ڈاکومنٹری شیئر کی تھی، اور پھر ایک اور ڈاکومنٹری میں نے مئی کے کانفلکٹ سے صرف 5 دن پہلے یعنی 1 مئی کو ریلیز کی تھی، جس میں پاک فضائیہ کی بھرپور تیاری کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ تجزیہ کیا تھا کہ اگر انڈین ایئر فورس نے کوئی حملہ کیا تو اسے پاک فضائیہ کی خاموش مگر بھرپور اور حیران کن جواب اور اگریسو لیڈرشپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور سمجھنے والوں نے اس پیغام کو غور سے دیکھا، اور چند ہی دنوں میں یہ ڈاکومنٹری 1 ملین ویوز کراس کر گئی۔ میرا اندازہ کسی وہم کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ 3 سال میں 19 نئے انڈکشن کے ساتھ پاک فضائیہ نے نہ صرف ٹیکنیکل بلکہ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج بھی حاصل کر لی تھی۔ یہ محض ویپن ایکوزیشن نہیں تھی بلکہ ایک بڑے کانسیپٹ کا حصہ تھا۔ ایک نیا انداز جنگ، جدید پلیٹ فارمز، نئی ڈاکٹرین اور سخت ٹریننگ اور کلیئرٹی آف پرپس کے ساتھ پاک فضائیہ نے خاموشی سے ایئر کامبیٹ کا کانسیپٹ ہی بدل دیا تھا۔ اپریل کے آخر اور مئی کے آغاز میں انڈین ایئر فورس نے تقریباً 500 جیٹ موبلائز کر دیے۔ اس کے ٹرانسپورٹ فلیٹیں 600 سے زیادہ سارٹیز کے ذریعے اسلحہ، لاجسٹک اور پرسنل منتقل کیے۔ پاک فضائیہ نے یہ سب کچھ مانیٹر کیا بلکہ بھرپور تیاری بھی کر لی۔ 29 اپریل پہلگام حملے کے صرف 1 ہفتے بعد انڈین ایئر فورس کی 4 رافیل جیٹس نے امبالہ ایئر بیس سے پرواز کی۔ ان کا مشن واضح تھا، نارتھ میں اللیجڈ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا، مگر جیسے ہی وہ بیٹل سپیس میں داخل ہوئے انہیں ان ایکسپیکٹڈ سرپرائز ملا۔ سرحد کے قریب پاک فضائیہ کی ایک الیکٹرانک وارفیئر یونٹ نے ان جہازوں کو لاک کیا، آن بورڈ ریڈارز کو جیم کیا اور کمانڈ لنکس کو کاٹ دیا اور کمیونیکیشنز کو بلاک کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں رافیل بغیر کسی سوجھ بوجھ کے اڑ رہے تھے۔ دوسرا حملہ کیا گیا۔ کوآرڈینیٹڈ سائبر اٹیکس نے نارتھ کے پاور گریڈز کو جیم کر دیا، جس سے ان جہازوں کے لیے پوری بیٹل فیلڈ دھندلی ہو گئی، مکمل طور پر تنہا۔ رافیل جہازوں کے پاس کوئی ٹیکنیکل آپشن نہیں رہا۔ کامیابی کی بجائے یہ مشن ناکامی میں تبدیل ہو گیا اور مایوسی کے ساتھ وہ اسٹریٹجک مشن کو کال آف کر کے سری نگر ایئر بیس پر ایمرجنسی لینڈ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہ EW موبائل یونٹس تھے جو پاک فضائیہ کے سربراہ کی خصوصی ہدایت پر نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک نیسٹیپ میں تیار کیے گئے تھے اور مختلف مقامات پر نصب کیے گئے تھے تاکہ دشمن کے لیے پاکستان کے خلاف ٹارگیٹنگ کو ڈینائی اور ڈسرپٹ
کیا جا سکے۔ 29 اپریل کے اس ناکام حملے کے دن سے 6 مئی تک پاک فضائیہ نے انڈین ایئر فورس کے تقریباً 20 رافیل جہازوں جن کا تعلق 101 اسکواڈرن ایسٹرن کمانڈ سے تھا، ہاشمارا سے گوالیار ڈپلوائے ہوتے ہوئے دیکھا، اور نمبر 17 اسکواڈرن ویسٹرن کمانڈ کے رافیل جہازوں کو امبالہ کے علاوہ سری نگر، بیکانیر اور نالیا بیسز پر بھی ڈپلوائے کیا گیا۔ اسی طرح S-400 کے کئی میزائل اور SA-21 گراؤلر بیٹریز کو آدم پور، بھوج اور بیکانیر کے علاقے میں ری ڈپلوائے کیا گیا۔ اس دوران دونوں فورسز نے ایک دوسرے کے خلاف ڈیفائسز ایڈوانٹیج کے لیے پروب اور پریسیجن مشن اڑائے۔ انڈین ایئر فورس کی طرف سے 7 مئی کی آدھی رات کو 12:30 بجے اچانک حملہ شروع کیا گیا۔ انڈین ایئر فورس نے اسپائس 2000 پریسیجن گائیڈڈ بامز کے ساتھ پاکستان کے 9 مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسی وقت پاک فضائیہ کے ایئر چیف نے کلیئر کٹ اور واضح فیصلہ دیتے ہوئے اپنے ہوابازوں سے کہا، ان جہازوں پر بھرپور حملہ کر کے تباہ کرو اور انہیں 1 انچ بھی پاکستان کی سرحدوں کے اندر مت آنے دینا۔ لمحوں میں آسمان بدل گیا، ہر کاکپٹ میں اس حکم کی آواز گونجی۔ اس وقت تک انڈین ایئر فورس کے 72 جہاز ہوا میں تھے اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ پاک فضائیہ کے پائلٹس نے Su-30 رافیلز اور میراج 2000 کے مختلف اسٹرائک پیکجز کو انگیج کیا۔ انڈین ایئر فورس کے زیادہ تر رافیل جہاز بھارتی سرحد کے اندر رہتے ہوئے اوفینسو مشن پر تھے، اور پاک فضائیہ نے اندازہ لگایا کہ یہ جہاز بیونڈ ویژول رینج A-2A میزائل میٹیور سے لوڈڈ تھے۔ انہیں Su-30 کے اسرائیلی دربی BBR میزائلز اور اسپائس 2000 PGMs ویپنز کے اسٹرائک پیکجز کی سپورٹ حاصل تھی۔ بعد میں CNN اور BBC نے اس واقعے کو رپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی لڑائی تھی کہ اس سے پہلے ملٹری ہسٹری میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ بھارت اور پاکستان کے آسمانوں میں ایک وقت میں 125 فائٹر جیٹس ایک ساتھ اڑ رہے تھے، صرف 1 گھنٹے میں۔ رات کے 12:30 سے 1:30 بجے تک تقریباً 500 لانگ رینج میزائلز فضا میں اڑ رہے تھے۔ دنیا نے کبھی ایسا شدید سٹیل اور فائر کا کلیش نہیں دیکھا۔ 22 اپریل کے پہلگام واقعے کے بعد بھارت بدلے کی آگ میں جل رہا تھا اور پورے ملک میں انتقام کی آوازیں گونج رہی تھی، جس کے بعد ان نازک دنوں میں پاک فضائیہ نے خود کو آنے والے خطرے کے لیے آپریشنلائز کیا۔ 6 دن تک مسلسل پاک فضائیہ نے ہائیسٹ الرٹ رہتے ہوئے نظریں آسمان میں چبائے رکھی، جس کے دوران انڈین ایئر فورس کے جہاز فارورڈ ایئر بیسز پر ڈپلوائے ہوتے رہے، مگر ان کی کوئی بھی موومنٹ پاک فضائیہ سے چھپی ہوئی نہیں تھی اور ہر سارٹی کو ٹریک کیا گیا، ہر بلڈ اپ پر خاموشی سے نظر رکھی گئی۔ پاک فضائیہ نے یہ بھی خاص طور پر نوٹ کیا کہ بھارت کے 4 ایئر کمانڈ نارتھ، سینٹر، ساؤتھ اور ویسٹ ڈپلائیبل کمانڈ اینڈ کنٹرول C2 سینٹرز کے ذریعے اپنی طاقت کو پورے ایئر سپیس میں کیسے پھیلا رہے تھے۔ پاک فضائیہ کی طرف سے میں نے ڈپلائیبل C2 سینٹرز خود دیکھے اور یہ جانا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ دراصل فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی انٹیگریٹڈ ملٹی ڈومین آپریشن فلسفی کی عملی شکل ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جسے وہ پاک فضائیہ کی کمان سنبھالنے کے بعد یعنی مارچ 2021 سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ C2 سینٹرز نہ صرف ریلائبل اور روبسٹ ہیں بلکہ دشمن کی سرحد کے بہت اندر تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کتنی دور تک میں کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے ایگزیکٹ رینج تو نہیں بتا سکوں گا، مگر پاک فضائیہ نے ڈیٹا فیوژن کے ذریعے انمینڈ اسپیس EW اور سائبر کمانڈ کے تمام سینٹرز کو اکٹھا کر کے آپریشنز کے نب ہب میں تبدیل کرتے ہیں۔ اپنے وزٹ کے دوران میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نیا کام کیا گیا اسپیس کمانڈ پاکستان کی بیٹل اسپیس کو مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ مقامی سیٹلائٹ کے ذریعے مسلسل انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانسنس یعنی ISR فراہم کرتا ہے۔ اس کا گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم ڈیٹا لنک براہ راست ریئل ٹائم معلومات پاک فضائیہ کے جہازوں کو فراہم کرتا ہے۔ لائن آف سائٹ کی رکاوٹ کے بغیر سیکیور سیٹ کام کنیکٹیوٹی کی وجہ سے پائلٹس کو نہ صرف انمیچڈ سچویشنل اویئرنیس ملتی ہے بلکہ اوفینسو آپریشن جیسے الیکٹرانک اٹیک کی صلاحیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ PF لنک 17 اور انہینسڈ اسکائی گارڈ سسٹم میں مرج ہو کر J-10C، F-17 تھنڈر اور ARI کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں، جس سے ایئر کرو کو مشن کامیابی کے لیے انتہائی ضروری معلومات مکمل سچویشنل اویئرنیس کے ساتھ ملتی ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اب کاکپٹ میں ریکگنائزڈ ایئر پکچر بذریعہ انکرپٹڈ ڈیٹا لنک کے پہنچتی ہے، جو یقینی بناتی ہے کہ پائلٹس کلیئرٹی اور پریسیجن کے ساتھ آپریٹ کریں۔ اسپیس، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر اور کائنیٹک پاور کے اس مرجد نے پاک فضائیہ کو ایک مکمل ملٹی ڈومین کامبیٹ فورس بنا دیا ہے، ایک ایسی فورس جو آنے والے جنگوں میں ڈیٹرنس، رسپانس اور کامیابی کے لیے تیار ہے۔
یہ نیلے یونیفارم کے جوان جانتے ہیں کہ ایئر کامبیٹ میں آدھی کہانی ٹیکنالوجی کی ہے اور باقی آدھی اس انسان کی جو اس کاکپٹ میں بیٹھا ہے، جس کا فیصلہ، حوصلہ اور بر وقت حملہ کرنے کی صلاحیت ہی اصل فتح دلاتی۔ کل چین اب صرف ایک تھیوری نہیں رہی تھی، یہ حقیقت تھی۔ سائبر واریئرز، سیٹلائٹ گراؤنڈ اسٹیشنز اور پائلٹ ایک ہی چین کی طرح تھے، ڈیٹیکشن، ڈیسیژن اور ڈسٹرکشن کی سیملیس چین۔ پاک فضائیہ کے جو جہاز 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات انڈین فائٹر جہازوں کا مقابلہ کرنے کی ہوا میں بلند ہوئے وہ تھے J-10C، F-17 تھنڈر، جو چینی PL-15 بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز اور شارٹ رینج PL-10 میزائل سے لیس تھے۔ ان کے پیچھے پرواز کر رہے تھے F-16C بلاک 52s، جن پر لگے تھے لیجنڈری AN APG-68 ریڈارز اور AM-9C ایئر ٹو ایئر میزائلز۔ اور پھر آسمان نے دیکھا کہ دونوں جانب کے ہوا باز اپنے اپنے ملک کی فضاؤں میں موجود تھے۔ اعلیٰ تربیت یافتہ پائلٹس آمنے سامنے حوصلہ اور عزم لیے، ان کی ہر سوٹی اپنے ساتھ لیے ہوئی تھی ایک نیشنل پرائڈ۔ اور پھر وہ خطرناک لمحہ آ گیا، اور میں یہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کنفرم کر سکتا ہوں کہ انڈین جیٹس کو پاک فضائیہ کے سینسز نے اتنی دور سے ڈیٹیکٹ کر لیا جہاں تک انڈین سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر وقت آنے پر نیشنل ISR ایئر آپریشن سینٹر کے اندر سے ایئر چیف نے حکم دیا، کٹ دیئر لنکس۔ چند ہی لمحوں میں بھارتی کاکپٹ کنفیوژن کا شکار ہو گئے، ڈیٹا لنکس ٹوٹ گئے، سچویشنل اویئرنیس ڈیگریڈ ہو گئی، سرحد پر پاکستان کی موبائل EW یونٹس نے زبردست جیمنگ کی دیوار کھڑی کر دی، جس کے افراتفری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ جو اسٹرائک تھوڑی دیر پہلے ویل کوآرڈینیٹڈ لگ رہی تھی وہ اچانک بکھر گئی۔ اس مقابلے کے دوران رافیل کے جدید تھیلز اسپیکٹرا انٹیگریٹڈ EW سسٹم کو اپنے خلاف ریڈار مشنز کو ڈیٹیکٹ کر لینا چاہیے تھا، مگر وہ تب ممکن ہوتا جب J-10C نے اپنا ریڈار آن کیا ہوتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ صرف ڈیٹا لنک ٹارگٹ انفارمیشن پر انحصار کر رہا تھا۔ جب PL-15 میزائل نے ٹرمینل فیس پر اپنا ایسا ریڈار سیکر آن کیا، تب تک رافیل کے لیے بچ نکلنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپریشنز روم کے اندر ایئر چیف نے اپنے پائلٹس کو انگیج کرنے کا حکم دیا۔ اس کامبیٹ کے چند دنوں بعد مجھے کمپریہنسو کمپلیٹ ایئر پکچر سکرین پر دیکھنے کا اعزاز حاصل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کس طرح PL-15E J-10C کے میزائل ریل سے نکلا، پھر اس کی ٹریجیکٹری ایک ریڈ مارکنگ والے ٹارگٹ پر لاک ہوئی، میزائل نے نشانہ لگایا، سگنل انٹرمیڈیٹلی بلنک کرنے لگا اور پھر غائب ہو گیا۔ ہر لمحے کی تفصیل پاک فضائیہ کے پاس ریئل ٹائم کے ساتھ موجود ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ J-10C کا ریڈار KLJ-10 اور رافیل کا RBE-2 دونوں تقریباً 200 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں، لیکن پاک فضائیہ نے مجھے کنفرم کیا کہ انڈین ایئر فورس کے کسی بھی رافیل سے میٹیور میزائل فائر نہیں کیا گیا۔ PL-15 نے اپنے ہدف کو 160 سے 190 کلومیٹر کے درمیان ہی نشانہ بنایا، جبکہ میٹیور میزائل کی رینج 150 کلومیٹر تک تھی۔ اس طرح PL-15E کو فیصلہ کن 40 سے 50 کلومیٹر کا ایڈوانٹیج تھا۔ تباہ ہونے والے بھارتی فائٹرز کا ملبہ ہندوستان کے اندر ہی گرا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ بھارت کے 3 سیٹلائٹس پر پاک فضائیہ نے تیار کردہ سسٹم کے ذریعے کنٹرول حاصل کر چکی، کیونکہ ڈاؤن لنکس کاٹ دیے گئے تھے، GPS سگنل نیوٹرائز کر دیے گئے تھے، اور ساتھ ہی PF سائبر واریئرز نے بھرپور اوفینسو لانچ کیا، بھارت کی سوشل نیٹ ورک کو مفلوج کر دیا، کرٹیکل سسٹم میں پینیٹریٹ کر لیا گیا، ریلوے، ایئر لائنز، بینکس اور گریڈ سٹیشنز کو ڈسرپٹ کر دیا گیا۔ بھارتی شہروں میں ویب سائٹس ڈیفیس ہوئیں، ڈیجیٹل نوٹس نشانہ بن گئے اور وسیع علاقے اندھیرے میں پھیل گئے۔ تاریخ میں پہلی بار کسی ایئر فورس نے سائبر آپریشنز اور کینیٹک وارفیئر کو ایک ہی سیملیس اسٹرائک میں مرج کر دیا تھا۔ پاکستان کے سائبر آپریشنز اب مکمل طور پر اوفینسو ہو چکے تھے۔ 2019 کی آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں سائبر فورس کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن 2021 تک گراؤنڈ ورک شروع ہو چکا تھا۔ مئی 2023 میں ایک نئی کمانڈ قائم ہوئی۔ اکتوبر 2024 تک جب میں نے اس کمانڈ کا وزٹ کیا، یہ کمانڈ ریڈی فورس بن چکی تھی۔ کریٹیوٹی، سپیڈ اور فورسائٹ کے ذریعے پاک فضائیہ نے انڈین ایئر فورس کو اپنی شرائط پر لڑنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ یہ صرف جیٹس کی لڑائی نہیں تھی بلکہ ذہنوں کی لڑائی تھی۔ پاک فضائیہ نے بھارت کا انیشیٹو ڈینائی کر دیا تھا اور انگیجمنٹ کا ردم خود ڈکٹیٹ کیا اور بھارتی اسٹرینتھ کو ونربلٹی میں تبدیل کر دیا۔ پاکستان کے ان شاہینوں نے ہر موڑ پر اپنے مد مقابل کو آؤٹ تھنک، آؤٹ منور اور آؤٹ فائٹ کیا۔ انڈین ایئر فورس بڑی تعداد میں مشینز کے ساتھ حملہ آور ہوئی،
مگر پاک فضائیہ نے جواب دیا ماسٹری اور امیجنیشن کے ساتھ۔ اس مارکے کے دوران وہ لمحہ بھی آیا جب ہم نے دیکھا کہ پاک فضائیہ کے سربراہ کا سب سے دلیرانہ فیصلہ کیا تھا۔ ہر شاہین کو فضا میں مکمل کلیئرنس دے دی گئی کہ دشمن کو جہاں دیکھو مار گراؤ، نہ اجازت کا انتظار، نہ کوئی ہچکچاہٹ، نہ کلیئرنس، بس انگیج اینڈ ڈسٹرائے۔ اور اس ایک فیصلے نے پوری پاک فضائیہ میں ایک نیا جذبہ ابھارا، اعتماد اور تیاری مل کر ایک لیتھل کانفیڈنس میں تبدیل ہو گئی۔ اس مارکے کے 1 سال بعد ان کی گونج مدھم تو ہو گئی ہے، مگر ریزولو اور اسٹریٹجی کی گونج ابھی تک باقی ہے۔ آئیے اور بھی قریب سے جانتے ہیں کہ ان جرأت مندانہ فیصلوں کو اور ان ٹیکٹکس کو جنہوں نے انڈین ایئر فورس کو پاک فضائیہ کے پلان کی ہوئی اسٹریٹجی کے تحت لڑنے پر مجبور کر دیا، اور اس زبردست ٹریننگ پر بھی نظر ڈالتے ہیں جس نے ان شاہینوں کو رافیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل بنایا۔ وہ الیکٹرانک وارفیئر جس نے آنے والی وارفیئر کی ٹون ہی بدل دی، وہ ڈوئلز جن کی سیریسنس میں اضافہ ہوتا گیا، اور لیڈرشپ جس نے یونٹی آف کمانڈ اور یونٹی آف پرپس کو صحیح معنوں میں معنی دیے۔ اب تک ہم نے اس کانفلکٹ کا بلڈ اپ دیکھا ہے، مگر یہ سب تو ابتدا تھی، کیونکہ اصل طوفان بعد میں آنے والا تھا۔ برسوں میں تھیوریز، ٹریننگ اور پریپریشن فضاؤں میں حقیقت بن کر نظر آئیں، جہاں سپلٹ سیکنڈ کے فیصلوں میں فتح اور شکست کے درمیان فرق کو واضح کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اسٹریٹجی نے ایگزیکیوشن کا روپ دھارا اور ٹیکنالوجی نے انسانی حوصلے کا ساتھ دیا، جہاں پاک فضائیہ اور انڈین ایئر فورس کے کلیش کی صورت میں دنیا نے سب سے زیادہ شاکنگ ایئر بیٹل کو انفولڈ ہوتے دیکھا۔ اور پھر وہ موقع آ گیا جہاں لیڈرشپ، ٹیکنالوجی، ٹریننگ اور ہائی سٹیک کامبیٹ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے، جہاں ہر لمحہ قیمتی تھا اور ہر فیصلہ قوم کی توقعات اور بھروسے کا بوجھ اٹھائے ہوئے۔ یہ رات کیسے گزری، اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے جس نے ان سب ایئر واریئرز کو ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھا کر دیا تھا، یعنی ہارمنی آف کمانڈ اینڈ ہارمنی آف پرپس۔ اس پورے مارکہ حق میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس الگ الگ سروسز نہیں بلکہ ایک ذہن مشترکہ اسٹریٹجی کے ساتھ اور یکجان ہو کر لڑی۔ یونٹی سب سے تیز ہتھیار بنی، جس میں کوآرڈینیشن تھی سب سے بڑا فورس ملٹی پلائر۔ اس جنگ کا سب سے منفرد اور یاد رکھا جانے والا پہلو تھا پاکستان آرمی اور پاک فضائیہ قیادت کا ٹرسٹڈ بانڈیج۔ پہاڑوں پر ریڈار کے سینسرز نے آسمانوں میں میزائلز کو گائیڈ کیا، آرمی انٹیلیجنس نے ایئر فورس اسٹرائکس کو بر وقت اپڈیٹ کیا، اور پاک فضائیہ نے ملک کی فضاؤں کی نگہبانی کی بلکہ زمینی اور بحری افواج کو مسلسل پروٹیکشن اور سیکیورٹی دی۔ بے شک پاک فضائیہ کی ایئر اسٹریٹجی سینٹرلائز تھی، لیکن میدان جنگ میں کمانڈرز نے ڈی سینٹرلائز ایگزیکیوشن کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ان سب کے درمیان مجھے نظر آئے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، ایک ایسا لیڈر جس میں کلیئرٹی آف پرپز اور زبردست ڈٹرمنیشن نظر آئی۔ ایئر ڈاکٹرین صرف ایک تھیوری نہیں تھی بلکہ ایک ایکشن پلان تھا جسے کمانڈ کے ہر لیول پر بہترین طریقے سے سمجھ لیا گیا تھا۔ رولز آف انگیجمنٹ کرسٹل کلیئر تھے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے ہوابازوں سے لے کر زمین پر میزائل آپریٹرز تک، ڈیجیٹل ٹرمینل پر بیٹھے ہوئے سائبر وارئر سے کمانڈ روم میں موجود سیٹلائٹ اینالسٹ تک، ہر شخص جانتا تھا کہ اس کا کردار کیا ہے، اور ہر ایک نے وہ کردار کمال مہارت سے ادا کیا۔ یہ مارکہ مئی 2025 میں شروع نہیں ہوا تھا، اس کی جڑیں تقریباً 1 دہائی پہلے تک جاتی ہیں۔ 2016 میں انڈین ایئر فورس نے اس وقت کے سب سے ماڈرن جہاز رافیل خریدنے کا ارادہ کیا جو نیکسٹ جنریشن ویپن سے لیس تھے، یعنی میٹیور بیانڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل، اسکلیپ، ای جی اسٹارم شیڈو کروز میزائلز اور ہیمر پریسیجن گائیڈڈ بامبس۔ یہ وہ وقت تھا جب اس خطے میں ایئر پاور کا بیلنس ہندوستان کے حق میں ٹلٹ ہو گیا، اور پھر پاک فضائیہ نے J-10C طیارے انڈکٹ کیے۔ ان برسوں میں جب بھی میں نے پاک فضائیہ کے ایئر بیسز کا وزٹ کیا، فضا میں ایک سنجیدگی اور ناقابل شکست عزم دکھائی دیا۔ ایئر چیف کی خاص ہدایت پر میپس اور ڈیٹا سے بھرے بریفنگ رومز میں رافیل پہلے ہی مائکروسکوپ کے نیچے تھا۔ ہر سینسر، ہر سسٹم اور ہر کاؤنٹر میئرز کو ایک کلینکل پریسیجن کے ساتھ ایویلیویٹ اور فائنلائز کیا جاتا رہا۔ قیادت جانتی تھی کہ آنے والے وقتوں میں ان فضاؤں میں کس طرح کا طوفان آنے والا ہے، اس لیے کلیش سے کئی سال پہلے ہی تیاری شروع کر دی گئی تھی، خاموشی سے، حوصلے کے ساتھ اور بے پناہ محنت کے ساتھ۔ پاک فضائیہ نے J-10C کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو PL-15 لانگ رینج اور PL-10 شارٹ رینج میزائل سے لیس کیا۔ یہ وہ ہتھیار تھے جو براہ راست میٹیور کے مقابلے کے لیے تیار کیے گئے تھے، جنہیں ایک ممکنہ
गेम चेंजर के तौर पर माना जा रहा था। साथ ही नए काम किए गए टैक्टिक्स डेवलपमेंट स्कूल ने बहुत तेजी से टैक्टिक्स पर काम करना शुरू कर दिया। J-10C, F-17 और F-16 को राफेल प्रोफाइल के खिलाफ बेशुमार सिमुलेटेड कॉम्बैट्स में टेस्ट किया गया। हर एंगेजमेंट को बहुत तफसील से एनालाइज किया गया, हर कमजोरी को हाईलाइट किया गया और हर मनूवर की परफेक्शन की गई। पाक फ़िज़ाइया जानती थी कि असल खतरा सिर्फ राफेल से नहीं है, असल खतरा इस बात का है कि इंडियन एयरफोर्स उसे किस तरह इस्तेमाल करेगी। डॉक्ट्रिन्स को रिफाइन करने के लिए टैक्टिक्स को रिहर्स करके और कॉम्बैट में एग्जीक्यूट करने के बाद पूरी तरह तसल्ली कर ली गई थी, क्योंकि आज की जंग नेकेड आई से बहुत आगे निकल चुकी थी। अब ये लॉन्ग रेंज रेडार लॉक्स और मिसाइल डुअल्स का ज़माना था। स्टेक्स ज़्यादा हैं, गलती का मार्जिन बहुत कम और अपने सर्वाइवल को ज़हन में रखकर तैयारी करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। दुनिया जो कुछ आज देख रही है ये सिर्फ पाक फ़िज़ाइया की मॉडर्नाइजेशन नहीं है, बल्कि एक इनकलाब है। जंग की एक ऐसी शक्ल सामने आई है और उसका फोकस वो हथियार नहीं जिन्हें कभी सप्लीमेंट्री समझा जाता था। दहाइयों तक UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को सिर्फ आइज़ इन द स्काई समझा जाता था, जो फ़िज़ाओं में जासूसी की गर्ज से उड़ाए जाते थे। मगर पाक फ़िज़ाइया ने इस तस्वुर को एक नए मानी दिए। आज ड्रोन सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं है, बल्कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। अब हम उन्हें देखते हैं जंग के असूल बदलते हुए, पाकिस्तान की ताकत का इजहार करते हुए, इंटेलिजेंस जमा करते हुए, प्रिसीजन स्ट्राइक के नए तरीके से तरतीब देते हुए, AI ड्रिवन टारगेटिंग, रियल टाइम प्रिसीजन गाइडेड और डाटा लिंक्स के पेलोड से लैस ये ड्रोन्स इस जंग के दौरान बहुत से रोल्स में एम्प्लॉय किए गए। एक लम्हे ये स्ट्राइक को स्पीयर हेड कर रहे होते हैं, दूसरे लम्हे ये फाइटर जेट्स के लॉयल विंगमैन बन जाते हैं, कभी ये इनविजिबल स्काउट होते हैं जो मिसाइल्स को लॉन्च से लम्हों पहले लाइव डाटा फराहम करते हैं, और कभी ये घोस्ट और डिकॉयज बनकर दुश्मन के रेडार्स को धोखा देते हैं, नेटवर्क्स को जैम करके ब्लाइंड कर देते हैं या दुश्मन को इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक गलतियां करने पर मजबूर कर देते हैं। पाकिस्तान के मुखालिफिन के लिए उन्होंने एक नए खौफ को जन्म दिया, अनसर्टेनिटी का खौफ। जब रेडार पर कोई UAV नमदार होता है तो कोई नहीं जानता ये महज सर्विलेंस है, एक ट्रैप है, या वो एक पेलोड लिए हुए है जो लम्हों में जंग का नक्शा बदल देगा। ये खौफ और शक बजाते खुद एक हथियार है। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान का ड्रोन इनकलाब वन डायमेंशनल कहानी नहीं है। हाँ, तुर्की के बैरक्तार TB2 जैसे कॉम्बैट प्रूवन इंपोर्ट्स ने फ़िज़ाइया को एक डेडली एडवांटेज ज़रूर दिया है, मगर इतनी ही ताकतवर कहानी पाकिस्तान के अपनी UAVs की है। कम कॉस्ट पर लोकल मार्केट में बनाए गए और पाकिस्तान ही में डिज़ाइन किए गए ये दोहरी हिकमत अमली यानी फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी और तेज़ी से तरक्की करते हुए मुकामी डिज़ाइंस का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस देती है। ये इसे सैंक्शंस, सप्लाई शॉक्स और डिपेंडेंसी के रिस्क से भी महफूज रखती है। आज ड्रोन्स बगैर एक पायलट की सलामती को ख़तरे में डाले पाक फ़िज़ाइया की रीच और उसकी आंखें बनकर दुश्मन की हदूद के बहुत अंदर जा पहुँचते हैं। ये ट्रूप्स मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, मिसाइल बैटरीज का पता ढूंढ निकालते हैं, रेडार साइट्स को बेनकाब करते हैं और किल चेन में हाई फिडेलिटी इंटेलिजेंस लगातार फ्राहम करते रहते हैं। जब ये ड्रोन्स मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं तो फोर्स मल्टीप्लायर बन जाते हैं। स्वामिंग, जैमिंग, प्रोबिंग, स्ट्राइकिंग ये दुश्मन को शक में डालकर कंफ्यूज कर देते हैं और सबसे बढ़कर उन्हें हेजिटेशन पर मजबूर कर देते हैं। मगर इन सलाहियतों के बावजूद फैसला कुन मरहले अभी बाकी थे। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के ऑफेंसिव को नज़दीक से देखें तो मालूम होता है कि इंडियन एयरफोर्स ने इब्तदाई घंटों में लगातार फाइटर्स स्क्रैम्बल किए। ये एयर डिफेंसेस को मजबूत करने और सैचुरेट करने की नाकाम कोशिश थी, मगर पाक फ़िज़ाइया की स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ थी। उन्होंने बैटल स्पेस को बहुत एहतियात से सिलेक्ट किया, मखसूस एरियाज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस रखा और अपनी स्ट्रेंथ को जहन में रखते हुए लड़ने का प्लान किया। इंडियन फोर्सेज ने एक के बाद एक ब्राह्मोस एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर किए जो तकरीबन 3000 पर किलोमीटर की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ हमलावर होता है। इन मिसाइल्स में से कुछ अपने टारगेट्स पर पहुंचने में कामयाब हुए। पाक फ़िज़ाइया के अफसरों ने मुझे बताया कि ब्राह्मोस के ख़िलाफ़ सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों हुए। मेरा ख्याल ये है कि पाक फ़िज़ाइया ने ब्राह्मोस की फ्रीक्वेंसीज़ को जैम किया। फिर जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ उन्होंने हमारे जहाज़ों की तादाद देखी। उसी वक्त पाक फ़िज़ाइया की जैमिंग की वजह से इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स पैनिक का शिकार हो गए और अपने ग्राउंड वेपन्स लॉन्च कर दिए। यही वो सिग्नल था जिसका हमें इंतज़ार था। इसी लम्हे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल गए। जो मिशन पहले डेटरेंस का था उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एक ही मकसद के लिए, यानी श्योर किल। इस तरह क्रॉस चेयर को उस जगह लॉक किया गया जिसका असर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो, यानी राफेल पर।
یہ وہ جیٹس ہیں جنہیں بھارت نے اپنے گیم چینجنگ کے طور پر پیش کیا تھا، وہ پلیٹ فارم جن کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا کہ جنگ کا بیلنس ہی بدل دیں گے، مگر اسی رات انہی آسمانوں میں وہ خود پاک فضائیہ کا پرائمری ٹارگٹ بن گئے۔ جو ان ٹچبل تھے وہ ٹچ ہو گئے۔ پہلی بار رافیل کا بھرم ٹوٹ گیا، صرف خوش قسمتی سے نہیں بلکہ کمال ذہانت سے۔ یہ حملہ ہر طرح سے ایک زبردست حملہ تھا، ٹائمنگ، ڈسٹنس، ریسیپشن اور ایگزیکیوشن، ہر آسپیکٹ تھا آؤٹ سٹینڈنگ۔ اس طرح اس موقع پر اس خطے کی فضاؤں میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ J-10C اور اس پر لگے PL-15 نے رافیل کو تباہی سے دوچار کر کے ثابت کر دیا کہ سب سے ماڈرن جہاز کو بھی گرایا جا سکتا ہے جب اس کا مقابلہ بہتر منصوبہ بندی اور ان ایئر وارئر سے ہو جو حوصلہ مند بھی ہوں۔ پاک فضائیہ نے انڈین ایئر فورس کی رافیل کمیونیکیشن کو فوکس کیا اور پھر ریڈیو پر معلوم ہوا کہ 4 شپ گاڈزیلا فارمیشن گھبراہٹ کا شکار ہے اور اس کا ایک جہاز بھی مسنگ ہے۔ اس سٹینڈ آف کے دوران پاک فضائیہ نے اپنی الیکٹرانک انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے 72 طیاروں میں سے 14 رافیل جہازوں کی موجودگی کنفرم کی اور پھر ان کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا۔ ایک سینئر آفیسر نے کہا، رافیل بہت زبردست جہاز ہے اور ہم نے شروع سے ہی اعلان کیا تھا کہ ہم نے 3 جہاز گرائے، جس میں 17 اسکواڈرن جس کا کال سائن گولڈن ایروز ہے کا جہاز BS-001 اور نمبر 101 اسکواڈرن جس کا کال سائن فیلکنز ہے کہ 2 جہاز BS-022 اور BS-027 تباہی کا شکار ہونے والے جہازوں میں شامل تھے۔ بعد میں ہمیں ہیومن انٹیلیجنس سے مڈ جولائی میں تصدیق ہوئی کہ نمبر 101 اسکواڈرن کے تیسرے جہاز سری نگر کے اوپر پاک فضائیہ کے جہازوں کا نشانہ بنا۔ انڈین ایئر فورس ان دعووں کو رد کرتی ہے۔ اس نے اب تک 7 مئی کے بعد ان تمام جیٹس کی تصاویر جاری نہیں کی جن میں ان سیریل نمبرز اور مینوفیکچرر ڈیٹا پلیٹس کے ساتھ اڑتے ہوئے دکھایا ہو۔ اس کے برعکس پاک فضائیہ نے فروری 2019 میں ابھی نندن کے واقعے کے فوراً بعد انڈین ایئر فورس کا دعویٰ غلط ثابت کرتے ہوئے انٹرنیشنل آبزرورز کے سامنے اپنے F-16 جہازوں کی تعداد ثابت کر دکھائی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاک فضائیہ کے پاس ان جہازوں کے ٹیل نمبرز بھی موجود ہیں جو اس وقت کامبیٹ میں ڈیمیج ہوئے، جن کی شناخت الیکٹرانک انٹیلیجنس سے کی گئی۔ میں ایک بات واضح کر دوں کہ اس بیونڈ ویژول رینج جنگ میں کسی جہاز کے تباہ شدہ ملبے کو دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ جہاز بھارت کی سرزمین پر گرے۔ اگرچہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں مگر ہمارا حریف کبھی اعتراف نہیں کرے گا، اس لیے ہم اسے کل کا فیصلہ بہت لیئرڈ پیرامیٹر کے ذریعے کرتے ہیں۔ زیادہ تر ایئر فورس بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ جدید فضائی جنگ میں دعوے بغیر ثبوت کے کم وزن رکھتے ہیں، جیسا کہ انڈین ایئر فورس کے کلیمز کا معاملہ ہے، مگر پاکستان ایئر فورس کی شہرت اپنی ایشورڈ کل کی وجہ سے ہی ہے، ایک ایسے سسٹمز کے ذریعے جو اتنا فول پروف ہے کہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس لیے میں اس کی تفصیل پیش کرتا ہوں۔ پاک فضائیہ کا آئیڈینٹیفیکیشن میٹرکس ایک سٹرکچرڈ پروسیس ہے جو ایئر کامبیٹ آپریشنز میں ایکوریسی، اکاؤنٹیبلٹی اور ویریفیکیشن کو یقینی بناتا ہے۔ یہ کسی جہاز کے ریڈار کی ڈیٹیکشن سے شروع ہوتا ہے، پھر کمانڈ سینٹرز میں موجود کمپریہنسو کمپلیٹ ایئر پکچر یعنی CCAP میں پازیٹیو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے جس پر انڈین جہاز کو واضح طور پر ٹیگ اور ٹریک کیا جاتا ہے۔ جب ڈیٹیکشن کی تصدیق ہو جاتی ہے تو اگلا قدم میزائل لاک کے پیرامیٹرز، سپیڈ، رینج، اینگولر لیمٹس کا جائزہ لیا جاتا ہے، کیونکہ میزائل صرف ایک مقررہ انویلپ کے اندر ہی انگیج کر سکتا ہے۔ لاک سیکیور ہونے کے بعد میزائلز کو لانچ کیا جاتا ہے اور اس کی پروگریس ریڈار ٹریکنگ کے ذریعے مانیٹر کی جاتی ہے۔ اگر ٹارگٹ جہاز کا ریڈار سگنیچر CCAP اسکرین سے غائب ہو جائے تو پروبیبل کل کے طور پر رجسٹر کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ پروسیس یوں ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اپنے بیس پر واپس آ کر پائلٹس کی تھورو ڈیبریف ہوتی ہے اور مشن کی ویڈیو ریکارڈنگ کا غور سے جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ کنفرم ہو سکے کیا انگیجمنٹ میں تمام ضروری پیرامیٹرز یعنی ڈائریکشن، سپیڈ، لاک، رینج اور انویلپ پورے کیے گئے یا نہیں۔ اس بات سے ملٹی لیئرڈ ID میٹرکس پریسیجن کو یقینی اور ٹرانسپیرنسی ملتی ہے اور ان سب کے بعد مشن ویریفیکیشن کی جاتی ہے جو پاک فضائیہ کی ایئر ٹو ایئر وکٹریز کی کنفرمیشن اور کریڈیبلٹی کی بنیاد بنتی ہے۔ اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب ملٹیپل فیلڈ ریڈارز اور سیکٹر ہیڈ کوارٹرز کی ریڈار انپٹس کا سیملیس انٹیگریشن ہو کر کمانڈ ہیڈ کوارٹرز میں CCAP اسٹیبلش ہو جائے۔ فضائیہ جغرافیائی طور پر ڈسپرس ریڈارز کے ڈیٹا کو ایک یونیفائڈ ریئل ٹائم آپریشنل ڈسپلے میں فیوز کرتی ہے تاکہ کوریج ایریاز کا ڈسپلے اوورلیپ اور سنکرونائز ہوں۔ مزید یہ کہ سرویلنس میں گیپس اور بلائنڈ سپاٹس نہ ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ قومی فضائی حدود کی 360 ڈگری سرویلنس ممکن ہوتی ہے جس سے کمانڈرز اپنے ٹارگٹس کو پریسیجن کے ساتھ ٹریک، آئیڈینٹیفائی اور پرائرٹائز کر سکتے ہیں۔
اصل امتحان تب شروع ہوا جب انڈیا نے اسٹینڈ آف ریٹیلیٹری اسٹرائک پاکستان پر لانچ کی، اور انہی ریٹیلیٹری اسٹرائکس میں ایک اہم موڑ آیا۔ یہ امتحان صرف مشینوں کا نہیں تھا بلکہ تیاری، پرسیجن اور ریزیلینس کا تھا۔ انڈین ایئر فورس نے 7 اور 9 مئی کے درمیان حیران کن خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر 10 مئی کو جوابی حملہ کرتے ہوئے پاکستان کے مختلف ایئر بیسز اور ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ ان میں سے ایک پی ایف بیس نور خان تھا جو راولپنڈی کے قریب ہے۔ یہاں میراج 2000 نے اسپائس 2000 پریسیجن گائیڈڈ گرائے اور ان کا اصل ٹارگٹ تھا HQ9 بیٹری، مگر اسے کچھ نقصان نہ پہنچا کیونکہ اس سے پہلے ہی اسے وار ٹائم لوکیشن پر ڈپلوائے کر دیا گیا تھا۔ پی ایف بیس رفیقی پر بھی حملہ ہوا اور پی ایف بیس مرید کے ایک ہینگر کو نشانہ بنایا گیا۔ رحیم یار خان کے رن وے کو بھی نقصان پہنچا جسے انڈین ایئر فورس نے پاکستان کے ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کے لیے اسٹریٹجک ٹارگٹ سمجھا، حالانکہ حقیقت میں وہ ایک سول ایئرپورٹ ہے جو زیادہ تر UAE رائل فیملی کے ہنٹنگ ٹرپس کے دوران استعمال ہوتا ہے۔ پی ایف بیس بلاری پر بھی حملہ ہوا جس میں ایک ہینگر کو نقصان پہنچا، جس میں پاک فضائیہ کے 5 اہلکار شہید ہوئے اور ایک طیارے کو نقصان پہنچا جسے جلد ہی ریکور کر لیا گیا۔ پی ایف بیس مصب کو بھی نشانہ بنایا گیا، اس کا رن وے ڈیمیج ہوا مگر چند گھنٹوں کے اندر ہی اسے دوبارہ آپریشنلائز کر لیا گیا۔ انڈین ایئر فورس کی اوفینسو اسٹرائکس کے اس نتیجے میں ہونے والی سویلین شہادتوں کے جواب میں پاک فضائیہ نے اپنا ایک نیا ہتھیار لانچ کیا اور وہ تھا مقامی طور پر تیار کردہ کلر ڈرون۔ یہ ڈرون نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے پروجیکٹس کے تحت ڈیولپ کیے گئے۔ ہر ڈرون میں تقریباً 20 کلو بارود تھا۔ انہیں براہ راست بھارت کے اندر لانچ کیا گیا۔ یہ آدم پور، آگرہ، برترل، بٹوالہ، بھوج، گجرات، سری نگر حتیٰ کہ دہلی کے اوپر بھی پروازیں کرتے رہے جسے انڈین ایئر فورس انٹرسیپٹ نہ کر سکی کیونکہ ان کے ڈیفنسز کو بلاک کر دیا گیا تھا، اور یہ اس کی ایک بڑی ونریبلٹی ایکسپوز ہوئی کہ وہ اس پورے عرصے میں گراؤنڈڈ رہی۔ اور اب وقت تھا پاک فضائیہ کی ریٹیلیشن کا۔ 10 مئی کو صبح سویرے چند گھنٹوں میں پاک فضائیہ نے 34 انڈین ٹارگٹس پر حملے کیے، جس میں سے آدھے فائٹر جیٹس کے ذریعے اور باقی ڈرونز کے ذریعے کیے گئے۔ شروع میں یہ ایک اگریسو کیمپین محسوس ہوئی مگر جلد ہی ایک سوچے سمجھے رسپانس میں بدل گئی۔ جیسا کہ ایک سینئر آفسر نے مجھے بتایا کہ ہم مزید ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے A50 ایویکس کو آگرہ میں لائن اپ کرتے ہوئے لاک کر لیا تھا مگر حملہ روک دیا گیا۔ انڈین ایئر فورس کو ایک فیس سیونگ دینے کے لیے اس پر حملہ نہیں کیا گیا کیونکہ پاک فضائیہ کی قیادت جانتی تھی مزید کشیدگی خود بخود نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسے انجینئر کیا جانا چاہیے۔ اس لیے پاک فضائیہ نے لیڈر آف ایسکلیشن کو بہت احتیاط سے کیلکولیٹ اور کنٹرول کیا، ہر موو کو بہت احتیاط سے میئر اور ٹائم کیا۔ پاک فضائیہ نے یہ ڈومیننس ایک ڈیزائن کے تحت کی جس میں دور اندیشی، ڈسپلن اور ریڈینس کو بنیاد بنایا گیا۔ پاک فضائیہ نے صرف جواب نہیں دیا، اس نے جنگ کی سپیڈ کو کنٹرول کیا اور اس کی انٹینسٹی کو محدود رکھا اور علاقے کی ڈی سٹیبلائزیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے مقابلہ کیا۔ یہ ایسکلیشن کنٹرول کی ایک مثال تھی جس میں بیلنس لوز کیے بغیر آرٹ آف وار فائٹنگ کا مظاہرہ کیا گیا۔ ان حملوں کے بعد اگلے 7 دنوں تک انڈین ویسٹرن کمانڈ پر بہت حد تک خاموشی رہی مگر اس پورے احتیاط کے باوجود پاک فضائیہ کی توجہ اصل آبجیکٹو سے کبھی نہیں ہٹی۔ اس کے دوران پاک فضائیہ اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے جا رہی تھی جسے ہندوستان اپنے لیے ایک پرائڈ سمجھتا تھا۔ پاک فضائیہ کی اسٹریٹجی کا فوکس بالکل واضح تھا جس کے تحت 3 پرائم ٹارگٹ تھے، ایک ہوا میں، ایک زمین پر اور ایک سمندر میں۔ ہوا میں اسٹریٹجی کا فوکس رافیل طیارے کو ٹارگٹ کرنا تھا جو انڈین ایئر فورس کا پرائڈ تھا۔ زمین پر S-400 میزائلز کو نیوٹرلائز کرنا جسے ہندوستان کے ڈیفنس کی سب سے قابل اعتماد شیلڈ سمجھا جاتا تھا، اور سمندروں میں انڈین نیوی کا ایئرکرافٹ کیریئر وکرانت کو نشانہ بنانا جسے سمندروں میں لانے کی انڈین نیوی کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ مگر یہ نہ صرف سوچی سمجھی اسٹریٹجی تھی بلکہ ایک انتہائی کیلکولیٹڈ پلان تھا۔ دشمن کے اعتماد اور غرور پر حملہ آور ہونا اور ان کی ٹیکنیکل ایڈوانٹیج کو ختم کرنا، یہ ثابت کرنا کہ کسی بھی درجے کا پرائڈ مہارت اور دلیری کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ پاک فضائیہ نے ویسٹرن کمانڈ میں S-400 کی ڈپلائمنٹ پر بہت فوکس رکھا، اسے ٹریک کیا، خاص طور پر آدم پور، بھوج اور بیکانیر کی ڈپلائمنٹ کو۔ S-400 ایک طویل فاصلے تک فائر کیا جانے والا روسی موبائل سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے جو بیلسٹک میزائلز، کروز میزائل، جہازوں اور ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسے دنیا کے سب سے جدید سیمز میں سمجھا جاتا ہے جس کی ٹریکنگ رینج تقریباً 600 کلومیٹر اور شوٹنگ رینج تقریباً 400 کلومیٹر ہے۔ اس میزائل کا انگیجمنٹ آلٹیٹیوڈ 1 لاکھ فٹ یعنی 30 کلومیٹر ہے۔ یہ 300 ٹارگٹس کو ٹریک کرنے
اور ایک وقت میں 36 ٹارگٹ کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک سسٹم ہے اور جب یہ انکمنگ تھریٹ کی طرف فائر کیا جاتا ہے تو ماک 15 کی سپیڈ سے ٹارگٹ کی طرف بڑھتا ہے، یعنی تقریباً 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ 10 مئی کو دن چڑھتے ہی نمبر 14 اسکواڈرن، جس کا کال سائن ٹیل چاپرز ہے، کا ایک JF-17 تھنڈر بلاک 3 رفیقی ایئر بیس سے انتہائی خطرناک مشن پر روانہ ہوا۔ مشن تھا آدم پور میں ڈپلائیڈ S-400 کو نیوٹرلائز کرنا۔ جیسے ہی طیارہ اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچا، S-400 کے ریڈار کو پاک فضائیہ کی طرف سے پہلے سے پلان کیے گئے شدید جیمنگ اور لیئرڈ EW کا سامنا کرنا پڑا۔ JF-17 تھنڈر نے میزائل لانچ کرنے سے پہلے ڈیکوز چھوڑے اور ایویسو منور کیے۔ جب طیارہ S-400 کی فائرنگ بریکٹ میں داخل ہوا تو باقی پلیٹ فارم سے فیوریبل سچویشن کی کنفرمیشن کے بعد پائلٹ کو اپنے CM-400 میزائل فائر کرنے کی کلیئرنس دے دی گئی۔ اس نے رافیل اور میٹیور کے ایفیکٹو رینج کے کافی اندر ہندوستانی حدود میں جا کر میزائل فائر کیا اور پاک فضائیہ کے مطابق اسے کسی ایکٹیو انٹرسیپشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پاک فضائیہ کے مطابق CM-400 نے S-400 کے چیز بورڈ، لو الٹیٹیوڈ ٹریکر اور بگ برڈ ارلی وارننگ اور براڈ سرویلنس ریڈار کو نشانہ بنایا، جسے میزائل لانچرز ناکارہ ہو گئے۔ اور اسی طرح کا مشن بھج میں ڈپلائیڈ S-400 کے خلاف بھی کیا گیا۔ یہ مشن تقریباً خودکش اور ون وے مشن تھا، مگر فضائیہ نے پیس ٹائم میں اس میزائل کو نشانہ بنانے کے لیے بہت زیادہ ٹریننگ اور ریہرسلز کی تھی۔ میں S-400 کے خلاف پاک فضائیہ کی میکسیمم انگیجمنٹ رینج تو شیئر نہیں کر سکتا، مگر یہ بات طے ہے کہ JF-17 تھنڈر کو اپنے 2 لانگ رینج سپر سونک چائنیز CM-400 میزائل فائر کرنے کے لیے S-400 کے انویلپ کے اندر جانا پڑا تھا۔ یہ میزائل چائنا کا لانگ رینج ایئر لانچ A2 گراؤنڈ ویپن ہے جو سالڈ فیول راکٹ سے چلتا ہے اور تقریباً ماک 5 کی سپیڈ پر حملہ کرتا ہے۔ 3 دن بعد انڈین پرائم منسٹر مودی نے آدم پور کا دورہ کیا اور ایک S-400 سسٹم کی میزائل بیٹریز کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں تاکہ دکھا سکیں کہ وہ آپریشنل ہے، مگر انہیں ریڈار سسٹم کے ساتھ نہیں دکھایا گیا کیونکہ بغیر ریڈار کے میزائلز بالکل بیکار ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاک فضائیہ کا برنالہ میں انٹیگریٹڈ ایئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز پر حملہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ صبح کے وقت کیا جانے والا یہ انتہائی ایکوریٹ حملہ کر کے انڈین ایئر ڈیفنس کو بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا۔ ایک ہی حملے میں تقریباً تمام نوڈز کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا۔ یہ ہب دراصل انڈین ایئر فورس کی لیڈرشپ اور ان کے فائٹرز کے درمیان سب سے مضبوط کنیکشن تھا، اور پاک فضائیہ کے اسٹرائک پیکج نے پاکستان آرمی کے الفتح میزائل کے ساتھ سنکرونائزیشن میں کام کیا اور ایک مضبوط ایئر ڈیفنس کو تہس نہس کر دیا، جسے روکنے میں انڈیا ناکام رہا۔ یہ کوئی اتفاقیہ حملہ نہیں تھا، یہ کلاسک ایکوزیشن تھی، ٹارگیٹنگ فلسفی کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اور جوائنٹ سروسز کمانڈ ایکسرسائز میں پریکٹس کی جانے والی اسٹرائک تھی، جسے بہت مہارت سے ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ جنگ کی دھندلاہٹ میں سچائی پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے۔ بھارتی میڈیا نے بہت شور مچایا، چیختے اینکرز، بریکنگ ٹکرز اور خیالی فتوحات کی کہانیاں، لیکن جب دہلی کی فضاؤں میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، پاکستان ایئر فورس نے ایک اور راستہ چنا، خاموشی کا راستہ، نہ کمزوری نہ جھجک بلکہ ڈسپلنڈ سائلنس، جو الفاظ کی بجائے حقائق کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا پلان کر رہی تھی۔ جب پاک فضائیہ آخر کار بولی تو اس نے نعرے نہیں لگائے بلکہ ثبوت پیش کیے، ملبے کے ڈھیر، ریڈیو انٹرسیپشن، میزائل ٹیلی میٹری، تباہی کے ناقابل تردید فنگر پرنٹس، 6 بھارتی طیارے مار گرانے کا دعویٰ جس میں قیمتی رافیل اور Su-30 فرنٹ لائن جہاز شامل تھے۔ دوسری طرف بھارت کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ملبہ، نہ ریڈار، نہ ڈیٹا، حتیٰ کہ کوئی تصویر بھی نہیں تھی، بس خاموشی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ خاموشی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بھارت کی اپنی پارلیمنٹ میں آوازیں اٹھنے لگیں، جہاں ان کے قانون ساز خود پوچھنے لگے ثبوت کہاں ہے۔ پھر آیا ایک ناقابل یقین لمحہ۔ اس کانفلکٹ کے 93 دن بعد اپنی طویل تقریر کے دوران انڈین ایئر چیف نے چند لائنز دعوے کے طور پر کہہ ڈالی۔ دعویٰ یہ کیا کہ ان کے S-400 سسٹم نے 5 پاکستانی طیارے مار گرائے۔ ایسا دعویٰ جو کبھی پہلے نہیں کیا گیا تھا اور جس کے پیچھے تھا بھی کچھ نہیں سوائے خالی لفظوں کے۔ اور اس کانفلکٹ کے تقریباً 5 مہینے بعد ایک دفعہ پھر انڈین چیف نے کلیم کیا کہ انہوں نے پاکستان کے 10-12 جہاز مار گرائے، مگر میں بطور ایک فائٹر پائلٹ آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ ایک ایئر فورس چیف وداؤٹ کمانڈر اپنی غلط بیانی اور ایگزیجریشن کے بعد کس طرح اپنے پائلٹس، انجینئرز اور ٹیکنیشین کا سامنا کرتے ہوں گے جو سب اصل حقیقت سے واقف ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح J-10C
PL-15 اور پاکستان کے ملٹی ڈومین وارفیئر میں مہارت نے فضاؤں میں طاقت کا توازن ہی بدل دیا۔ پاک فضائیہ نے اس لڑائی میں حصہ لیا ایک واضح ویژن، کمپوزر اور زمین، فضا اور سائبر میں ایک مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ، صحیح معنوں میں ملٹی ڈومین اپروچ۔ اس کے برعکس انڈین ایئر فورس کے پاس تعداد زیادہ تھی، مگر وہ ایک آپریشنل ایئر فورس ہونے کے باوجود ہچکچاہٹ اور فریکچرڈ کمانڈ کی وجہ سے توقع کے مطابق پرفارم نہ کر سکی۔ اس کلیش نے نہ صرف یہ ظاہر کیا کہ کس کے پاس بہتر ویپنز ہیں، بلکہ حوصلہ اور عزم کس کا مضبوط ہے۔ اب ہم انجنوں کے شور اور جنگ کے دھوئیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سارے منظر سے جب ہم پردہ ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کھڑا ہے پاکستان کا نیا پرائڈ J-10C، جو گیم چینجر میزائل PL-15 سے لیس ہے۔ مگر یہ مار کے کبھی بھی صرف مشینوں کے نہیں ہوتے، یہ تھا ڈاکٹرین ورسز ڈاکٹرین، لیڈرشپ ورسز لیڈرشپ۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ دونوں ایئر فورسز کی اسٹریٹجیز کس طرح انفولڈ ہوئیں اور ان کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کے ساتھ کمپیریزن کریں گے، اور ان فیکٹرز کو بھی دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے اس بیٹل کے آؤٹ کم پر اثر پڑا۔ سب سے اہم بات لیڈرشپ کے رول کی، جس کا تجزیہ کرنا چاہیں گے کہ کس طرح ویژن، جرأت اور ڈیسیژن میکنگ نے نہ صرف جنگ کے رخ کو موڑ ڈالا، بلکہ اس خطے میں ایئر پاور کے مستقبل کو بھی ایک نئی شکل دی۔ ہم یہ صرف نہیں جانیں گے کہ کیا ہوا، بلکہ کیوں اور کیسے ہوا، اور آنے والی جنگوں کے لیے اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ڈیٹا کے مطابق انڈین ایئر فورس کا فلیٹ انتہائی خطرناک دکھائی دیتا، رافیل، میراج 2000، SC-30 اور MiG-29، مگر عملی طور پر یہ ایک پیچ ورک کی بنیاد پر انکمپیٹیبل سسٹم تھا۔ فرانس، روس اور اسرائیل سے امپورٹ کی ٹیکنالوجی تو امپریسو تھی، مگر انہیں صحیح معنوں میں انٹیگریٹ نہیں کیا جا سکا۔ الگ الگ ریڈار، الگ الگ سافٹ ویئر اور الگ الگ ڈاکٹرین، ہر جہاز اپنی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہاں تک کہ بھارت کے قیمتی ایئربورن ارلی وارننگ پلیٹ فارمز یعنی نیٹرا اور فیلکن بھی رینج، ڈیٹا فیوژن اور مشترکہ انگیجمنٹ کی صلاحیت میں یہی مسئلہ نظر آیا۔ جہاں پاک فضائیہ نے ایک طرف انٹیگریٹڈ سسٹم کو بنیاد بنا کر لڑائی لڑی، انڈین ایئر فورس الگ الگ اسکواڈرنز کی شکل میں پھیلی ہوئی۔ جہاں پاک فضائیہ نے انٹیگریشن کو ہتھیار بنایا، انڈین ایئر فورس کو ڈس انٹیگریشن کا سامنا رہا۔ ماڈرن ایئر ڈیفنس اب صرف ڈیفنس تک محدود نہیں رہا، یہ سینسرز، میزائلز اور ڈیسیژن میکنگ ایک آرکیسٹرا کی طرح کام کرتے ہیں جن کی ایک ہی ٹون ہوتی ہے۔ پاک فضائیہ کی کل پکچر اسی آرکیسٹرا کا صحیح نمونہ تھا۔ دشمن کی تھریٹس کو پرائرٹائز کرنا اور لیتھل رسپانس تیار رکھنا، جو ریئل ٹائم میں اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے اور ہمیشہ ریڈی ٹو کل تھا۔ یہ نیٹ ورکس کا انقلاب تھا، چینی ریڈارز، جدید ٹریکرز اور لیئرڈ سیمز بیک وقت فوری جواب دینے کے لیے آپس میں کنیکٹڈ تھے۔ سسٹم جیسے L-80، HQ-9B الگ الگ بیٹریاں نہیں بلکہ ایک کے بعد دوسری انٹرسیپشن کی دیواریں تھیں۔ ایک لائن ٹوٹے تو دوسری انتظار کر رہی ہوتی تھی، جیسے ایک ببل کو کراس کرو تو دوسرا سامنے آتا ہے۔ صحیح معنوں میں ایڈوانٹیج انٹر آپریبلٹی۔ فائٹر جہاز، گراؤنڈ ٹو ایئر ڈیفنس بیٹریز علیحدہ علیحدہ ڈیفنس نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ایکشن میں آتے۔ ریڈار، تھریٹ پرسیپشن، فیڈز اور ٹارگٹ ٹریکنگ ایک ہی نیٹ ورک پہ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک فائٹر جیٹ وہی دیکھتا ہے جو گراؤنڈ ریڈار دیکھتا ہے، اور ایک سیم بیٹری وہیں فائر کرتی ہے جہاں ایویکس نشاندہی کرتا ہے۔ پورا نظام ایک سنگل لیتھل برین بن جاتا ہے۔ ویپنز کی بر وقت موبلائزیشن سسٹمز کو کہیں زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے۔ اسی لیے ایئر ڈیفنس سسٹمز کے موبائل ہونے کی وجہ سے ان کا سروائیول بہت بڑھ جاتا ہے۔ حملہ کرنے والے کو پہلے سے معلوم لوکیشنز وقت کے ساتھ آبسلیٹ ہو جاتی ہیں۔ جدید 3D ریڈارز کے ساتھ پرانے ٹریکس کام نہیں آتے۔ ٹرین ماسکنگ، لو اسکرب پاسز اپنی ریلیونس کو بیٹھتے ہیں۔ بلائنڈ سپاٹس سنک ہو جاتے ہیں اور نو اسکیپ زون بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ پاک فضائیہ معمول کی پریکٹس کے طور پر کرتی ہے، جس میں ڈیپ اسٹرائک کے مشن کے ساتھ EW سپریشن، اے ٹو ایئر ریفیولنگ، ڈرون، انمینڈ پلیٹ فارمز، ویمز اور مینڈ ایئر کرافٹ کے درمیان ریئل ٹائم ٹارگٹ شیئرنگ کو ایک ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ دہائیوں تک پاکستان کی فضائی طاقت کو ایک دفاعی فورس کے طور پر دیکھا گیا، ری ایکٹیو، ڈیفینسو اور ہر وقت آزمائش کے امتحان پر پورا کرنے کے لیے تیار۔ اب ایسا نہیں ہے، آج یہ ایک انفلوئنس کا نام ہے، ڈسرپٹر آف بیلنس۔ یہ ایک ایسی طاقت جو پورے خطے کی اسٹریٹجک کیلکولس کو موڑ دیتی ہے۔ ہر ایکسرسائز، ہر انڈکشن، ہر نئی اسٹرائک کیپیبلٹی اب صرف ایک اپ گریڈ نہیں ہے بلکہ ایک سگنل ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ پاک فضائیہ اب صرف سرحدوں کا دفاع نہیں کر رہی،
یہ بیٹل فیلڈ پرسیپشنز اور پورے ساؤتھ ایشیا میں طاقت کے توازن کو شیپ دے رہی ہے۔ انہی ڈیولپمنٹس کی وجہ سے ماضی کے دباؤ ڈالنے کے طریقے، سینکشنز، امبارگوز اور پریشر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اپنی الائنسز کو ڈائیورسیفائی کر کے پاک فضائیہ نے ویسٹرن سپلائی چینز پر انحصار سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ اس لیے چین اور ترکی کے ساتھ یہ تعلق سہولت کاری کا نہیں بلکہ مشترکہ اسٹریٹجک پرپس کا ہے۔ ہر جوائنٹ ڈرل، ہر نیا ریڈار اور ہر میزائل ٹیسٹ ایک ڈوئل شاک ویو ہے۔ دشمن کو تیز اور فیصلہ کن ایسکلیشن کی وارننگ ملتی ہے، جبکہ اتحادی کو یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا پارٹنر ہے جو جتنا باصلاحیت ہے اتنا ہی قابل بھروسہ بھی ہے۔ ان تمام حالات کی روشنی میں پاک فضائیہ کی ڈاکٹرین ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یہ ریئیکٹیو نہیں ہے اور نہ ہی پریڈکٹیبل، بلکہ یہ لیئرڈ ہے، اڈیپٹیو ہے اور ڈسٹرپٹیو۔ اس کا مقصد صرف تھریٹس کو روکنا نہیں ہے بلکہ انہیں پری ایمپٹ کرتے ہوئے جنگ کے ماحول کو خود اپنے پلان کی روشنی میں شکل دینا ہے۔ انڈیا کی طرف سے 9 مئی کی رات پاکستانی ایئر بیسز اور دوسری جگہوں پر حملے کے بعد پاک فضائیہ نے کانفلکٹ کو اپنی مرضی سے شیپ دینا شروع کیا، جس کے تحت اس نے ہندوستان میں ہائی ویزیبلٹی اور ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ہائپرسونک میزائلز کا استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنانا شروع کیا۔ ان حملوں میں کانڈلا پر کامیاب حملے کے علاوہ برنالہ میں انٹیگریٹڈ ایئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو نشانہ بنا کر نارتھ اور ساؤتھ کا رابطہ کاٹ دیا گیا، جو کہ انتہائی اہم تھا۔ اس سارے آپریشنز کے دوران یہ بھی ذہن میں رکھا گیا کہ ہندوستان کی سینٹر آف گریوٹی کو ہٹ نہ کیا جائے تاکہ اسینڈنسی اور لیڈر آف ایسکلیشن پاکستان کے کنٹرول میں رہے۔ ان تمام حملوں میں انتہائی ایکوریسی مینٹین کرنے کے لیے سیٹلائٹ سے آرتھو ریکٹیفیکیشن کے ذریعے پن پوائنٹ ایکوریسی اچیو کی گئی۔ پاک فضائیہ نے کانفلکٹ کے دوران اپنے فائٹر جہازوں کی لوکیشن اور ڈپلائمنٹ بھی لگاتار تبدیل کی تاکہ دشمن پاک فضائیہ کے فرنٹ لائن فائٹر جیٹس یعنی J-10C، F-17 تھنڈر اور F-16 کی ایگزیکٹ لوکیشن اور ان کی امپلائمنٹ کی اسٹریٹجی نہ جان پائے۔ ان ڈپلائمنٹس کا ایک اہم ترین مقصد انڈین ایئر فورس کے فرنٹ لائن فائٹرز کو اور خاص طور پر رافیل کی ڈپلائمنٹ کو ایک ریئیکٹیو موڈ میں لا کر ایسے بیسز پر ڈپلائمنٹ کرنے پر مجبور کرنا تھا جو پاک فضائیہ کے لیے فیوریبل ہو۔ انڈیا کی طرف سے پاک فضائیہ کے ہائی ویلیو اور وائڈ باڈی ایئر کرافٹ پر حملے کے خطرے کی وجہ سے، جن میں ایئر بورن ارلی وارننگ، ایئر ٹو ایئر ریفیولرز، ایئر بس اور C-130 جیسے ٹرانسپورٹ جہاز شامل تھے، کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ ان جہازوں کو کانفلکٹ کے دوران مستقل طور پر کسی ایک جگہ پر نہیں رکھا گیا بلکہ ایک انہیں انپریڈکٹیبل رکھنے کے پلان کے تحت یہ ایسٹس رات کے وقت NVGs کا استعمال کرتے ہوئے ایک انوویٹو اور کنسیلڈ کانسیپٹ کے تحت پاکستان کے مختلف ایئر بیسز پر ڈپلوائے کیا جاتا رہا تاکہ دشمن ان جہازوں کی موجودگی اور موومنٹ کا کوئی سیٹ پیٹرن ٹریس نہ کر سکے۔ اسی طرح پاک فضائیہ نے اپنے گراؤنڈ بیس ایئر ڈیفنس کی لوکیشنز کو سیمولیٹڈ موومنٹ، فیک ڈپلائمنٹ اور ڈسپٹیو ٹرانسمیشن کے ذریعے انپریڈکٹیبل رکھتے ہوئے ان کی پروٹیکشن اور سیکیورٹی کو اس حد تک یقینی بنایا کہ ان ایسٹس پر دشمن کا ایک بھی حملہ کامیاب نہ ہوا۔ اس کانفلکٹ کے ختم ہونے کے بعد مجھے ایک نایاب موقع ملا، وہ دیکھنے کا جو دنیا نے آج تک نہیں دیکھا، کلاسیفائڈ فوٹیج۔ مجھے موقع ملا J-10C جہازوں کی پریسیجن دیکھنے کا، ایڈوانس ویپن سرجیکل ایکوریسی کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے دیکھنے کا، کئی بھارتی طیاروں کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھنے کا، اور ایک ہی دن یعنی 10 مئی کو ہندوستان کی سرزمین کے اندر 34 سے زیادہ ہائی ویلیو ٹارگٹس کو نشانہ بنتے ہوئے دیکھنے کا۔ ثبوت ایسے جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ نہ تو اتفاق سے ہوا تھا اور نہ ہی کسی خوش قسمتی کا نتیجہ تھا۔ یہ ڈومیننس تھی، ڈسپلنڈ اور ویل ریہرس، جس سے انکار ممکن نہیں۔ فی الحال یہ ویژول اور ثبوت پالیسی کی وجہ سے سیلڈ ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ جب بھی یہ فوٹیج پبلک کی گئی تو تاریخ صرف بیان نہیں ہوگی بلکہ دیکھی جائے گی، اور اس دن پاکستانیوں کا سخت فخر سے اور زیادہ بلند ہوگا جب اپنی ایئر فورس کی شاندار تاریخ کی سب سے بڑی فتح اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کبھی کبھی سب سے مہلک ہتھیار وہ نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے، مگر وہ ہوتا ہے جو نظر نہ آئے۔ HQ-9B سسٹم بھی ایسا ہی ہتھیار تھا جو ڈپلوائڈ تھا، مگر دشمن کو پاکستان کے آسمان بالکل کھلے اور انوائٹنگ لگ رہے تھے۔ حقیقت میں وہ ایک سائلنٹ ٹریپ میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ پاک فضائیہ کی 19 نئی انڈکشنز میں سے ایک تھا، جسے اس کانفلکٹ سے صرف 10 مہینے پہلے انڈکٹ اور آپریشنلائز کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران الیکٹرانک سگنیچرز کو ماسک کر دیا گیا، ریڈار شیپس کو ڈینائی کر دیا گیا اور انٹیلیجنس نیٹ ورکس کو بلائنڈ کر دیا گیا۔
اور پھر دشمن کی ہر موومنٹ کو ٹریک کیا گیا۔ یہ محض ایک ڈپلائمنٹ نہیں تھی، یہ ایک ڈسیپشن کی بہترین مثال تھی۔ HQ-9B کو انویزیبل رکھ کر پاک فضائیہ نے اپنے ڈیسائسو ایڈوانٹیج کو پریزرو کیا، اپنی مرضی کی جگہ پر حملے کرنے کی طاقت، جبکہ دشمن کو ریڈار پنگ ہر پرواز کے راستے پر اور ہر منووٹ پر شک میں ڈال دیا گیا۔ ہتھیار خریدے جا سکتے ہیں، ویپنز امپورٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن لیڈرشپ ملکوں اور جنگوں کی تقدیر بدلتی ہے۔ ایک طرف کھڑے تھے انڈیا کے ایئر چیف مارشل AP سنگھ۔ جنوری 2025 میں ایک پبلک سیمینار میں انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، ڈیفینس ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں وقت بہت اہم ہے، ایسی ٹیکنالوجی جو وقت پر نہ ملے کسی کام کی نہیں۔ ہم نے تیجاس جیٹ کی انڈکشن 2016 میں شروع کی، لیکن آج تک ہمیں پہلے 40 جہاز بھی تھے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں تھا بلکہ بے بسی کا اعتراف تھا۔ اور یہ آپریشن سندور کے بعد 30 مئی 2025 کو انہوں نے میڈیا کی موجودگی میں مزید کہا، مجھے کوئی ایک پروجیکٹ بھی یاد نہیں جو وقت پر مکمل ہوا ہو۔ کانٹریکٹس سائن کرتے وقت ہمیں اکثر پتہ ہوتا ہے کہ دی گئی ٹائم لائن پوری نہیں ہوگی، ہم پھر بھی سائن کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں اس کے بعد اس فائٹنگ فورس کا مورائل کیا ہوگا۔ جب ٹاپ لیڈرشپ خود ناکامی مان لے تو وہ مایوسی پوری چین آف کمانڈ پر اثر کرتی ہے، جسے اعتماد اور حوصلے پر برا اثر پڑتا ہے۔ اب اس کا موازنہ کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس سے۔ میں نے خود پاک فضائیہ کے سربراہ کے ساتھ مختلف موقعوں پر ملاقات کی۔ میں نے ان میں کبھی بے بسی نہیں دیکھی، کبھی جھنجھلاہٹ نہیں دیکھی، بلکہ کلیئرٹی، کانفیڈنس اور حوصلہ۔ ان کا ہر پروجیکٹ لائم لائن سے جڑا ہوتا ہے۔ میں نے ان میں ایک پرسویشن دیکھی اور انہیں پرسسٹنٹ دیکھا۔ یہی اصل فرق ہے، ایک فورس اعتماد سے لڑتی ہے اور دوسری شکوک اور شکایتوں کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہے۔ جب ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے 19 مارچ 2021 کو پاک فضائیہ کی کمانڈ سنبھالی تو انہوں نے ایک ایسی ٹرانسفارمیشن شروع کی جو اس کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ آنے والی جنگیں صرف فائٹر جیٹ سے نہیں جیتی جا سکیں گی۔ آئسولیٹڈ ڈومینز کا زمانہ ختم ہو چکا۔ ان کا ویژن واضح اور جرأت مندانہ تھا، اپنے آپ کو خود طاقتور بناؤ اور پھر ہر ڈومین کو ملا کر ایک یونیفائڈ فورس بن کر ابھرو۔ اب سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، اسپیس، گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس اور UAV صرف سپورٹنگ آرمز نہیں تھے، بلکہ ان کی قیادت میں یہ سب ریکارڈ مدت میں انڈکٹ اور آپریشنلائز ہوئے اور فرنٹ لائن فائٹرز کے ساتھ ایسے انٹیگریٹ کیے گئے کہ ایک نیا ڈاکٹرین بنا، ٹرولی ملٹی ڈومین آپریشن۔ کمال سنبھالنے کے صرف 3 مہینے بعد جون 2021 میں پاک فضائیہ کے سربراہ نے ایک تاریخی قدم اٹھایا اور چائنا سے 20 J-10C جہاز انڈکٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یاد رہے کہ یہ وقت تھا جب کرونا کے اثرات سے دنیا اور پاکستان دونوں ہل کر رہ چکے اور پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی باتیں معمول کا حصہ تھیں، مگر اس وقت پاک فضائیہ نے ہچکچاہٹ پر ہمت کو اور خوف پر ویژن کو ترجیح دی۔ یہ صرف فائٹر جہاز نہیں تھے، بلکہ یہ ایک ڈاکٹرین تھی جس کو وہ اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے۔ قوم کے آسمانوں کے نگہبان، PL-15 کے لانگ رینج اور PL-10 کے لیتھل کلوز رینج کامبیٹ میزائل سے لیس J-10C ایئر پاور میں ایک فیصلہ کن تبدیلی کا باعث بنے۔ اور جب یہ 6 جیٹس مارچ 2022 کو پاکستان کی سرزمین پر اترے تو یہ صرف انڈکشن نہیں تھی بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ لیکن ماڈرنائزیشن صرف جیٹس تک محدود نہیں تھی۔ ایئر چیف نے نرو سینٹر قائم کیے، ملٹی ڈومین آپریشن سینٹر یعنی MDOC اور نیشنل ISR ایئر آپریشن سینٹر یعنی NII-AOC۔ ان مراکز سے کمانڈرز کے درمیان بیٹھے وہ ایک ہی انٹیگریٹڈ پکچر دیکھ سکتے ہیں۔ فائٹرز، EW، سائبر، اسپیس، UAVs اور گراؤنڈ ڈیفنسز سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ، جیسے ایک فورس۔ پہلی بار پاکستان کی ایئر پاور سنگل انٹیگریٹڈ آرگنزم بن گئی جو کل کی جنگوں کے لیے تیار تھی۔ اسی دوران PF بیس مصب پر موجود ایس جو 2016 میں قائم کی گئی تھی 2023 میں تبدیل ہو کر ایروسپیس پاور سینٹر آف ایکسلنس بن گئی۔ یہاں انڈس شیلڈ جیسی ایکسرسائزز میں پاکستانی اور دوست ممالک کے پائلٹس اور کنٹرولرز اپنی سکل کی لمٹس پر آپریٹ کرتے ہیں۔
میں نے ایس کے وزٹ کے دوران خود دیکھا کہ کس طرح پارٹیسپینٹس نے گیم پلانز بنائے جن میں گراؤنڈ بیس ایئر ڈیفنس سسٹمز، ریڈارز، الیکٹرو آپٹیکلز اور پیسو سینسرز کو کوہیسو ایئر پکچر میں انٹیگریٹ کیا گیا اور پھر لائیو سیمولیشن میں ٹیسٹ کیا گیا۔ 2016 کے بعد ایس میں بہت بہتری لائی گئی۔ اب یہ صرف ایروسپیس نہیں بلکہ انٹیگریٹڈ ایئر بیٹل مینجمنٹ اور گراؤنڈ بیس ایئر ڈیفنس سسٹمز کا مرکز ہے۔ جوائنٹ اسٹرائک سیمولیشن سینٹر کے ساتھ اس انٹرفیس نے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا۔ انٹرنیشنل سطح پر بھی ایس ایک بینک مارک بن چکا ہے۔ 2023 کے پہلے انڈس شیلڈ میں 14 ممالک شریک ہوئے، جبکہ 2024 کی دوسری ایکسرسائز میں 24 ملک شریک ہوئے، جن میں رائل سعودی ایئر فورس کے ٹورنیڈوز سے لے کر ایجپشن اور ٹرکش F-16 شامل تھے۔ یہ ایک انٹرنیشنل پروونگ گراؤنڈ تھا۔ ایک ٹرکش پائلٹ نے جو پہلے F-35 اور اب F-16 اڑا رہا تھا نے مجھے بتایا کہ انڈس شیلڈ ایکسرسائز بالکل امریکن ایئر فورس کے ریڈ فلیگ جیسی ہے اور کچھ شعبوں میں اس سے بھی بہتر۔ پاک فضائیہ اب واقعی ٹرو ملٹی ڈومین وارفیئر لڑتی ہے، اگریسو مگر ڈسپلن۔ پی ایف بیس مصف کے بیس کمانڈر نے مجھے بتایا کہ ہم نے 5th ڈائمینشن وارفیئر کو اپنایا ہے۔ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک یعنی نیسٹیپ کے ساتھ مل کر پاک فضائیہ نے ایک سائبر فورس اسٹیبلش کی ہے جو سائیڈ لائنز پر کام نہیں کرتی۔ ایس میں جو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے یعنی کائنیٹک سٹرائکس، EW، اسپیس انیبلڈ ISR اور سائبر افیکٹس، اسے ڈائریکٹلی آپریشنل ریئلٹی میں فیڈ کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاک فضائیہ اب اس طرح لڑتی ہے جس طرح وہ ٹرین کرتی ہے اور اسی طرح ٹرین کرتی ہے جس طرح وہ لڑتی ہے۔ نیسٹیپ خود ایک انقلاب ہے۔ 2022 میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا مگر اب یہ مستقبل کی طرف بہت بڑا جمپ ہے۔ ایک ایسا ایکو سسٹم جہاں ایکیڈیمیا، انڈسٹری اور حکومت اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ٹیکنالوجی پارک نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک اٹانومی کا لانچ پیڈ ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک خصوصی ایکسیس دی گئی نیشنل ISR ایئر آپریشن سینٹر کی وزٹ کرنے کی، ایک پرویلیج جو بہت کم دیا جاتا ہے۔ جو میں نے وہاں دیکھا وہ حیران کن تھا۔ انڈیا کا ہر بیس ریئل ٹائم میں مانیٹر ہو رہا تھا، ہر فائٹر اس لمحے ٹریک ہو رہا تھا جب وہ ویسٹرن کمانڈ سے ٹیک آف کرتا ہے۔ انفارمیشن کا دائرہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے پاکستان کی آنکھیں ہر جگہ موجود ہوں۔ جنگ کے لمحوں میں صرف ہتھیار حوصلہ نہیں دیتے، اصل قوت وہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو کسی بھی جنگ کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ حالیہ کانفلکٹ میں پاک فضائیہ کے سربراہ نے ایک مثال بن کر بتایا کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب انڈیا کے ساتھ کشیدگی شدت اختیار کر گئی تو ایئر چیف نے آپریشنز روم کو ہی اپنا کمانڈ پوسٹ اور گھر بنا لیا۔ ان کے ارد گرد مختلف ڈومینز کے سینئر موسٹ آفیسرز موجود تھے، الیکٹرانک وارفیئر، سائبر، اسپیس اور جن کے ساتھ ایئر ڈیفنس کنٹرولرز اور فائٹر لیڈرز بھی شامل تھے۔ سب مل کر فائٹنگ فورس کا ایک فیوزڈ برین بن گئے۔ آرڈرز تب جاری ہوتے جب ہر طرف سے انپٹ آ جاتی، جس کا مطلب تھا سینٹرلائز کنٹرول اور ڈی سینٹرلائز ایگزیکیوشن۔ آپریشن روم میں دن رات کام کرنے والے آفیسرز نے مجھے ناقابل فراموش بات بتائی۔ ایئر چیف ہر ڈیٹیلز میں موجود تھے، یہاں تک کہ مختلف اسپیشل مشنز کی کانفیڈینشیلٹی اور سینسٹیوٹی کی وجہ سے وہ اسکواڈرن کمانڈرز کو ایئر ہیڈ کوارٹرز بلاتے، ذاتی طور پر بریف کرتے اور پھر یہ افسر اپنے بیسز پر جا کر اپنے پائلٹس اور ٹیم کو ان مشنز کی بریفنگ دیتے۔ کانفلکٹ کے دوران وہ ذاتی طور پر پائلٹس کو ہدایات دیتی کہ کب اور کہاں حملہ کریں۔ 20 دن تک وہ گھر نہیں گئے، وہ وہاں موجود رہنا چاہتے تھے، صرف آبزرور کے طور پر نہیں بلکہ ایک کمانڈر، ایک مینٹور اور ایک مسلسل رہنمائی کا ذریعہ بن اپنے ایئرمین کے لیے جو خطرے کے منہ میں اتر رہے تھے۔ یہ کوئی سمبولک بات نہیں تھی، یہ لیڈرشپ کی تھی اصل شکل۔ PL-15E کا ایکسپورٹ ویریئنٹ پہلی بار زوہائے ایئر شو میں 2021 میں سامنے آیا اور 2024 میں دوبارہ نظر آیا۔ پاک فضائیہ کے پاس جو ویریئنٹ ہے اس کی ایفیکٹو رینج تقریباً 200 کلومیٹر ہے۔ یہ وہ سب سے زیادہ ڈسٹنس تھا جس پر کسی PF میزائل نے کانفلکٹ کے دوران ٹارگیٹ کو نشانہ بنایا، اور یہ آج تک کی لانگیسٹ بیانڈ ویژول رینج کل ہے، کیونکہ اس سے پہلے امریکن F-15C نے گلف وار میں ایک عراقی ایئر فورس جو نو فلائی زون کی وجہ سے تقریباً گراؤنڈڈ تھی کہ MiG-25 کو 140 کلومیٹر پر نشانہ بنایا۔ PL-15 اپنی لانگ رینج پرفارمنس اور بوسٹ سسٹین موٹر کے لیے جانا جاتا ہے، جس سے میزائل کو ماک 5 کی سپیڈ تک لے جاتی ہے۔ PF-15 کا شمار ان میزائلز میں ہوتا ہے جو کاؤنٹر میئرز کے خلاف زیادہ ریزسٹنس کی صلاحیت رکھتے ہیں اور لو آبزرویبل ٹارگٹ پر بہتر پرفارم کرتے ہیں۔
ان کا ہائیبریڈ گائیڈنس سویٹ ایک منی ٹو وے ڈیٹا لنک کی وجہ سے اکثر ایئربورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول پلیٹ فارم سے کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق AEWC جہاز چائنیز XS-3 ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک کے ذریعے PL-15 کو ویکٹر کر سکتے ہیں، جس سے اسٹینڈ آف لانچز ممکن ہو جاتی ہیں، اور میزائل کا دوران پرواز کورس کریکشن بھی کیا جا سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ میزائل اپنا آن بورڈ آئسا ریڈار پر زیادہ انحصار کرے، تھرڈ پارٹی ٹارگیٹنگ انگیجمنٹ اسے اور بھی زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے۔ لانچ ایئر کرافٹ پیسو رہ سکتا ہے، سرپرائز دے سکتا ہے، جس سے اسے دشمن کی ارلی ڈیٹیکشن کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ انڈین ایئر فورس اپنے 7 جہازوں کی تباہی کے بعد 7 مئی سے 18 مئی تک آسمان سے تقریباً غائب رہی، سوائے 10 مئی کی ایک ٹوکن سٹرائک کے، جس میں رافیل جہاز نے اپنے ویپن لانچ کرنے کے لیے پاکستان کی سرحد کی طرف رخ کرنے کی بجائے اپنے ہی بیس کے اوپر چکر لگا کر آلٹیٹیوڈ گین کیا اور میزائل فائر کیا۔ اس کے علاوہ انڈین ایئر بیسز نے جیٹ کی آوازیں نہیں سنی، فائٹر جہاز زمین پر رہے اور ان کی خاموشی کسی بھی دھماکے سے زیادہ گونجدار تھی۔ اسی دوران پاک فضائیہ کے جہازوں کی آواز ہواؤں میں گرجتی رہی، جس نے روزانہ اوسطاً 200 سے زیادہ سارٹیز اڑی۔ جیٹس صبح، دوپہر اور رات گئے تک باقاعدگی سے ہوا میں موجود رہے۔ ان 10 دنوں میں پاک فضائیہ کے پاس پورے علاقے میں ایک ڈومیننس تھی، اور اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہونا بھی پاک فضائیہ کی لیڈرشپ کے لیے اس وجہ سے بھی امتحان تھا کہ وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرے تاکہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیڈر آف ایسکیلیشن کو اپنے ہاتھ میں رکھے۔ انڈین ایئر فورس کی طرف سے مکمل خاموشی رہی، مگر جنگ میں خاموشی کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ یہاں اس خاموشی کا مطلب تھا سرنڈر، فضاؤں کا نہیں بلکہ انیشیٹو کا، ارادے کا، اور اس فائٹنگ اسپرٹ کا جس سے کوئی ایئر فورس زندہ رہتی ہے۔ اب آپ سب کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جب دنیا کی کسی بھی ملک کی ایئر فورس بلینز آف ڈالرز کے بجٹ پر انحصار کرتی ہے تو پاکستان ایئر فورس کس طرح اپنے تمام اخراجات مینج کر پا رہی ہے؟ اس سوال کا جواب دینا نہ صرف ضروری ہے بلکہ بطور پاکستانی میرے لیے فخر کی بات بھی ہے۔ پاکستان ایئر فورس آج ایک ایسی منفرد مثال بن چکی ہے جو نہ صرف پاکستان کا دفاع کر رہی ہے بلکہ بڑی حد تک اپنے وسائل خود پیدا کرنے کے لیے اخراجات بھی خود ہی پورے کر رہی ہے۔ یہ محض ایک روایتی فورس نہیں رہی بلکہ ایک سیلف سسٹینڈ ادارہ بن چکی ہے جو حکومت پر بوجھ بننے کی بجائے اپنی پلاننگ، انوویشن اور پروجیکٹس کے ذریعے نہ صرف خود کو مضبوط بنا رہی ہے بلکہ قومی معیشت میں اپنا مثبت کردار بھی ادا کر رہی ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے گزشتہ چند برسوں میں ایک غیر معمولی ترقی کی ہے، خاص طور پر موجودہ ایئر چیف کی قیادت میں 19 نئی انڈکشنز کی گئی، جن میں سب سے زیادہ زور انڈیجنائزیشن پر یعنی خود انحصاری پر رہا۔ یہ صرف نئے ہتھیار شامل کرنے کا عمل نہیں تھا بلکہ ایک مکمل اسٹریٹجک تبدیلی تھی جس نے پاک فضائیہ کو ایک جدید اور باصلاحیت فورس میں تبدیل کر دیا۔ ان انڈکشنز میں J-10C جیسے جدید فائٹر جیٹس، گراؤنڈ بیس ایئر ڈیفنس سسٹمز، UAVs، ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئر، سائبر کمانڈ اور مختلف قسم کے دوسرے جہاز تھے جن کی ڈیولپمنٹس اس میں شامل ہیں۔ ان سب نے مل کر جنگی توازن کو یکسر بدل دیا اور پاکستان کو خطے میں ایک واضح برتری دلائی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو امن کے دوران بڑی حکمت عملی کے ساتھ مینج کیا گیا، جس کی وجہ سے دشمن آج تک ہماری اصل حکمت عملی، خاص طور پر الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر کیپیبلٹی کو مکمل طور پر سمجھ نہ پایا۔ یہ تمام کامیابیاں ایسے وقت میں حاصل ہوئی جب ملک مشکل معاشی حالات سے گزر رہا تھا، کرونا کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے اور IMF بیل آؤٹ کا انتظار رہتا تھا۔ ایسے حالات میں نہ صرف نئی ٹیکنالوجی شامل کرنا بلکہ آپریشنل اور مینٹیننس کاسٹ کو کم کرنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ایئر چیف نے ذاتی طور پر ہر مرحلے کی نگرانی کی اور ایک ایسا مضبوط فریم ورک تیار کیا جس نے پوری فورس کو ایک جدید نیٹ ورک میں تبدیل کر دیا۔ الحمدللہ آج پاکستان کی ڈرونز کی تیاری میں خود کفیل ہو چکا ہے، اپنے انجنز بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ JF-17 تھنڈر اور ڈرونز کی ڈیمانڈ دنیا بھر سے آ رہی ہے۔ یہ صرف دفاع نہیں ہے بلکہ ایک اکنامک اپورچونٹی بھی بن چکی ہے، جہاں پاکستان ایئر فورس نہ صرف خود اپنے پروجیکٹ چلا رہی ہے بلکہ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک جیسے کئی اور منصوبے اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ دفاعی ترقی اب معیشت کو مضبوط بنانے جا رہی ہے۔ موجودہ حالات میں خطے کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی پاکستان ایئر فورس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے جس نے نہ صرف خود بلکہ بری اور بحری افواج کو بھی فائدہ پہنچایا۔ پاک فضائیہ نے نہایت خاموشی، مستقل مزاجی اور پروفیشنل انداز میں وہ کام کر دکھایا جو کسی بھی فوج کے لیے خواب ہوتا ہے۔
اور پاک فضائیہ کی یہ ڈیولپمنٹس صرف آج تک محدود نہیں ہیں بلکہ آنے والے وقت کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر ایک مضبوط بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاک فضائیہ نہ صرف اپنے دشمنوں کے لیے ایک چیلنج ہے بلکہ دنیا بھر میں ایک مثال بن کر ابھری ہے۔ دنیا کے کسی بھی کانفلکٹ میں فتح کا فیصلہ تعداد پر نہیں بلکہ لڑنے والے کی اسپرٹ پر ہوتا ہے۔ ہر فورس دو پلرز پر کھڑی ہوتی ہے، کیپیبلٹی اور ول ٹو فائٹ۔ کم کیپیبلٹی کو ول ٹو فائٹ کمپنسیٹ کر سکتی ہے مگر ول ٹو فائٹ کو کیپیبلٹی کبھی کمپنسیٹ نہیں کر سکتی۔ جب ہم ویتنام اور امریکہ کے درمیان 1954 سے 1975 تک کی 21 سالہ جنگ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں تقریباً 33 لاکھ ویتنامی مارے گئے جبکہ صرف 58,000 امریکی جان سے گئے، لیکن امریکہ کو آخرکار شکست کھا کر واپس جانا پڑا کیونکہ ویتنامی اپنی کم کیپیبلٹی سے نہیں بلکہ ول ٹو فائٹ سے لڑے۔ اسی طرح کا موازنہ ہمارے خطے میں بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں انڈین ایئر فورس کی صلاحیت تو پاک فضائیہ سے کہیں زیادہ تھی لیکن پاک فضائیہ نے اپنی کم تعداد کو ول ٹو فائٹ سے کمپنسیٹ کیا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انڈین ایئر فورس نہ صرف 8 اور 9 اکتوبر کو گراؤنڈڈ رہی بلکہ 11 سے 18 اکتوبر تک بھی آن گراؤنڈ رہی۔ اور یہ بات اس حقیقت سے بھی کنفرم ہوتی ہے کہ انڈین ایئر فورس چیف نے پاکستان کے طیارے مار گرانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمام جہاز S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سے مارے گئے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انڈین ایئر فورس نے ول ٹو فائٹ نہ دکھاتے ہوئے ان جہازوں کو ہوا میں بھیجا ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی ایئر فورس کو اور وہ بھی جنگ کے دوران گراؤنڈ کرنے کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ مئی کے اس کانفلکٹ سے پہلے دنیا اکثر J-10C کو ایک سستا چائنیز پروڈکٹ کہہ کر اگنور کرتی رہی، لیکن جب یہ جہاز پاکستان کے شاہینوں کے ہاتھ میں آئے تو نہ صرف اڑے بلکہ چھا گئے۔ یہ جیٹس دشمن کی فضاؤں میں اپنے نشان چھوڑ آئے اور ایسی پریسیجن سٹرائکس کی جنہوں نے انڈیا اور ویسٹ دونوں کو حیران کر دیا۔ ان نتائج کے بعد صرف انڈین ایئر فورس ہی حیران نہیں ہوئی بلکہ مغربی تجزیہ نگار بھی، کیونکہ انڈین ایئر فورس جس ڈاکٹرین پر برسوں سے پر اعتماد تھی ایک ناخوشگوار حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور۔ یہ چھوٹی ایئر فورس انڈر ایسٹیمیٹڈ پلیٹ فارم کے ساتھ نہ صرف ایک اپنے مخالف کو چیلنج کر سکتی ہے بلکہ اسے شکست بھی دے سکتی ہے۔ چین کے لیے یہ خوشگوار سرپرائز تھا۔ J-10C صرف ایک فائٹر جہاز ثابت نہیں ہوا بلکہ میدان جنگ میں ایک فورس ملٹی پلائر بن کر ابھرا، مگر اصل فرق مشین کا نہیں تھا بلکہ انسانوں کا تھا۔ پاکستانی پائلٹس نے مسلسل ٹریننگ، انوویشن اور حوصلے کے ساتھ ان مشینوں کو ویپنز آف ڈومیننس میں تبدیل کر دیا۔ سبق بالکل سادہ اور ناقابل انکار تھا۔ ٹیکنالوجی میدان کو فریم کرتی ہے مگر فتح کو لکھتا ہے ایئر واریر، اور یہ حقیقت جنوبی ایشیا کی فضاؤں میں گونج اٹھی۔ جیسے جیسے اس لڑائی کی بازگشت دنیا کے دارالحکومتوں، کمانڈ رومز تک پہنچی، ایک حقیقت سب کے سامنے کھل کر سامنے آئی: پاکستان نے فضائی جنگ کا طریقہ کار ہی بدل دیا۔ یہ پلیٹ فارمز اور ویپنز کی بات نہیں تھی، یہ ڈاکٹرین، ڈسپلن اور ایک متحد قوم کی طاقت کی کہانی۔ اس کانفلکٹ نے ثابت کیا کہ بہت بڑے دشمن کے سامنے پاکستان کے واریئرز دباؤ میں نئی راہیں تلاش کر سکتے ہیں اور تاریخ کو اپنے حق میں موڑ سکتے ہیں۔ آنے والی فضائی جنگوں کا مستقبل ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ یہ آنکھوں سے نظر آنے والی ڈاگ فائٹ کے ذریعے نہیں لڑی جائیں گی، یہ لڑی جائیں گی ریڈار سگنیچر، الیکٹرانک وارفیئر اور 200 کلومیٹر دور سے پریسیجن گائیڈڈ ویپنز اور ڈرونز اور سرویلنس کے ذریعے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ حالیہ کانفلکٹ صرف جیٹس اور میزائلز کی کہانی نہیں تھی، یہ عزم، ویژن اور ایسی قوم کی طاقت کی کہانی ہے جو جھکنے سے انکاری تھی۔ لیڈرز اٹھے، واریئرز نے اپنا کام دکھایا اور تاریخ ہمارے سروں کے اوپر آسمانوں میں لکھ دی گئی۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ آخری لڑائی نہیں تھی اور نہ ہی آخری امتحان۔ آسمان اب بھی کنٹسٹڈ ہے، دشمنی اب بھی باقی ہے اور مستقبل ابھی لکھا جانا ہے۔ آج کے جدید پاک فضائیہ اللہ کے کرم سے صرف سرحدوں کا دفاع نہیں کر رہی، یہ پورے بیٹل فیلڈ کو ڈیفائن کرتی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جن کے ہاتھ تھروٹل اور کنٹرول پینلز پر ہیں اور نظریں دشمن کی تلاش میں آسمانوں کو چیرتی ہیں، وہ دل جن کے حوصلے کی وجہ سے یہ قوم چین کی نیند سوتی ہے، اور اللہ کرے کہ قوم کے ان ونگز کی پرواز میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور جب تک ہمارے سروں پر یہ نیلا آسمان ہے یہ نئی بلندیوں کو چھوتے رہے۔ پاکستان زندہ باد۔